اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رجب کے مہینے کی آمد ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ معصومین کی ولادتیں آتی ہیں، اور ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس مہینے میں معصومین کی ولادتوں یا جو ایک شہادت آتی ہے اس میں ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور ان کی حیات طیبہ سے جو نادر نگینے پیغامات اور پند و نصائح ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں اور اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہوئے تعلیمات اہل بیت کی روش پر چلنے کی کوشش کریں. اس میں ماہ رجب میں جہاں اتنی ولادتیں ہیں، جہاں اتنی شخصیات کا تذکرہ ہے، وہاں ایک شخصیت ہمارے 10ویں امام نقی علیہ السلام کا بھی ہے، اور ان کے حوالے سے یہ ایک بات یونیک ہے کہ اس مہینے میں نہ صرف ان کی ولادت ہے بلکہ شہادت بھی ہے. ولادت 5 رجب 214 ہجری اور شہادت 3 رجب 254 ہجری. 214 ایئرس یعنی ہجری کو پیدا ہوئے، 254 ہجری کو ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی. تو یوں انہوں نے 34 سال کی عمر مبارک پائی، اور 34 سال 34 ایئرس بہت زیادہ عمر نہیں ہوا کرتی. ہمارے یہاں تو یوں سمجھ لیجیے تعلیم مکمل کرنے کے بعد انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے اور ایک اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو واپس بلا لے. جس طرح ان سے پیش رو افراد نے شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں اتنی سی کم عمر دی اور اس میں اتنے مشکلات کے مراحل اور اس میں امامت کا فریضہ، اس طرح آپ نے بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کے نزدیک خود ایک بہت بڑی مثال آپ کے پدر بزرگوار کی تھی، امام تقی علیہ السلام کی، جو فقط 25 سال کی عمر میں جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر گئے. تو اور اس سے بڑی مثال تو خود ان کی جدہ شہزادی کونین کی ہمیں ملتی ہے، جو فقط 18 سال میں اس دنیا سے کوچ کر گئی. تو ہمارے ائمہ شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ ہمیں بہت قلیل مدت دی گئی، حالات بہت خراب تھے، ہم اپنے جواہر کا مظاہرہ نہیں کر سکے. بلکہ دیکھا جائے تو جہاں زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، کم وقت ہوتا ہے، وہیں اپنے جوہر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے، گفتگو کریں گے، تو جا بجا آپ کے جوہر ہمیں کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اتنی سی قلیل عمر میں انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ یہ ثبوت کافی ہے آپ کی قابلیت کے لیے کہ لوگ آپ کو آپ کے نام نہیں بلکہ آپ کے القاب سے جانتے ہیں. اور القاب کا مطلب ہوتا ہے کام. جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ نام نہیں دیکھتے، کام دیکھتے ہیں. تو اگر ہم کسی کے سامنے نام لیں علی، تو امیر المومنین کا نام آتا ہے، یا پھر امام علی رضا علیہ السلام کا نام آتا ہے، یا اس کے بعد علی بن حسین امام زین العابدین کا. تو یہ چوتھے علی تھے دیکھا جائے تو. امام علی نقی ان کا نام تھا، نقی ان کا یعنی لقب. تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان اپنے نام کی بجائے اپنے القاب سے مشہور ہو. القاب سے مشہور ہونے کا مطلب ہے اپنے خصائص، اپنے فضائل، اپنے خصوصیات سے مشہور ہو.
اور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ کام کیا، اتنے زیادہ جوہر آپ کے سامنے آئے کہ لوگ آپ کا اصلی نام بھول گئے. تو ان کے القابات کی طرف اگر ہم چلیں تو 10 یا 10 سے زیادہ القابات ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور ہر لقب میں ایک خصوصیت، ایک فضیلت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. مثلا خود ان کا نام تو نہیں لقب ہے لیکن بطور نام مشہور ہو گیا ہے. جیسے نقی، امام نقی علیہ السلام اکثر ہم کہتے ہیں، تو علی نقی ہے. نقی کا مطلب ہے پاک و پاکیزہ، پاک و صاف. پھر ایک لقب ہے ان کا ہادی، جو باقاعدہ نام کے طور پہ مشہور ہو گیا ہے، اور عراق میں، عرب ممالک میں ان کو امام ہادی کے نام سے پکارا جاتا ہے، کہ جو کہ لقب ہے. خود آخری امام زمانہ کا بھی لقب ہادی ہے. تو ہادی ان کا لقب ایک اور، یعنی ہدایت دینے والا. پھر ایک لقب ان کا ناصح، یعنی نصیحت کرنے والا. اور امام سے بڑا نصیحت کرنے والا کون ہو سکتا ہے، جو پوری امت کو نصیحت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. پھر نجیب. نجیب آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو یہ لفظ دہراتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ سید ہے نجیب الطرفین، یعنی دونوں طرف سے اچھی نسل، اچھے خاندان والا، شریف یا شرافت کا حامل خاندان. تو نجیب کا مطلب ہوتا ہے شریف یا شرافت والا. تو ناصح، نجیب. ایک لقب آپ کا امین، امانت دار، امانت کو رکھنے والا اور ویسے ہی واپس پلٹانے والا. جیسے خود رسول اللہ کا لقب امین و صادق. ہمارے معاشرے میں امین و صادق تو ایک لطیفہ بن گیا ہے، امین و صادق جو ہے وہ ایک سیاسی اصطلاح بن گئی ہے، مذاق بن گیا ہے. لیکن رسول اللہ کا لقب جو بعثت اسلام، یعنی اسلام سے پہلے، بعثت رسالت سے پہلے تھا، وہ امین و صادق تھا. تو خود آپ کا امام علی نقی کا جو لقب تھا وہ ایک امین بھی تھا. ایک آپ کا لقب تھا مؤتمن. مؤتمن یعنی جس پہ ٹرسٹ کیا جائے، جس پر اعتماد کیا جائے. ظاہر سی بات ہے آدمی امانت اسی کے پاس رکھوائے گا جس پر آدمی اعتماد کرے گا. آپ کا ایک لقب عالم. اچھا، عالم عام عالم نہیں کہ جس کو پڑھایا جائے پھر وہ علم حاصل کرے اور پھر جو عالم بنے، جبکہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ کو کسی نے پڑھانے کی کوشش کی تو خود اس نے اعتراف کیا کہ میں نہیں پڑھا رہا تھا، یہ مجھے پڑھا رہے تھے. ایسے عالم تھے وہ، علم لدنی، علم غیب کے مالک جو ہمارے ائمہ اور معصومین ہوا کرتے ہیں. فقیہ، آپ نے سنا ہوگا یہ ان کا لقب تھا. فقیہ کہتے ہیں سوجھ بوجھ والے کو، لیکن شرعی اصطلاح میں فقیہ کا مطلب ہوتا ہے جو کہ شرعی مسائل کو جانتا ہو. بلکہ پہلے زمانے میں جو عالم ہوتا تھا وہ وہی ہوتا تھا جو فقیہ ہوتا تھا. اصل عالم فقیہ کو کہتے تھے. اور بعد میں پھر جو ہے وہ برانچز بن گئی، کسی نے اخلاقیات لے لی، کسی نے تفسیر لے لی، کسی نے تاریخ لے لی. تو فقیہ آپ نے سنا ہوگا جب امام حسین نے خط لکھا تھا حبیب ابن مظاہر کو تو لکھا تھا من الحسین الی الرجل الفقیہ، کہ حسین کی طرف سے ایک مرد فقیہ کی طرف، یعنی سیاسی دینی بصیرت اور سوجھ بوجھ والا. پھر آپ کا ایک لقب جو ہمیں ملتا ہے عالم اور فقیہ کے بعد، وہ ایسا لقب ہے کہ جس کو امام نے چھپانے کی درخواست کی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ اس نام سے مجھے اس لقب سے نہیں پکارا کرو، اور وہ تھا متوکل. اور متوکل کا جو اگر آپ وہ نکالیں اوریجن تو توکل سے نکلا ہے، یعنی توکل یعنی توکل اللہ پہ توکل. تو جو شخص بھی توکل اللہ کرے گا، اللہ پہ توکل کرے گا، متوکل کہلائے گا. اس زمانے میں بادشاہ تھا متوکل، اور وہ اتنا ظالم، اتنا شقی بادشاہ تھا کہ اس کو یزید ثانی کہا جاتا تھا. خود امام کے زمانے میں بھی موجود رہا وہ. تو امام نے کہا تھا کہ مجھے اس نام سے، اس لقب سے نہیں پکارا کرو کہ لوگ مشتبہ نہ ہو جائیں، اشکال کا مشوش نہ ہو جائیں، اشکال کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ وہی ہیں یا وہ یہ ہے، یا یہ ان کو پسند کرتے ہیں، یا ان میں کوئی رابطہ ہے، کوئی رشتہ داری ہے، یا کوئی جسے کہتے ہیں کوئی اشتراک ہے. ایک لقب امام کا ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے عسکری. چونکہ آپ سامرہ کے شہر عسکری میں رہا کرتے تھے کہ جہاں پہ فوجی چھاونی تھی. عربی میں فوجی یا فوج سے متعلق اشیاء، چیز یا شخص کو عسکری کہا جاتا ہے. جناب عائشہ کا جو اونٹ تھا جنگ جمل میں جو استعمال ہوا تھا وہ عسکر نامی اونٹ تھا. اب وہ پتہ نہیں جنگ جمل میں استعمال ہونے کے بعد عسکر کہلایا یا پہلے سے اس میں جنگی صلاحیت تھی. بہرحال ہمارے یہاں بھی ریزیڈینشیل ایریاز ہیں، عسکری 1، عسکری 2، عسکری 3، یہ یعنی فوج سے متعلق. تو وہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ فوج
کی ٹریننگ ہوتی تھی، فوجی چھاونی تھی بادشاہوں کی، اس لیے آپ کا نام عسکری، بلکہ آپ کے بعد جو آپ کے صاحبزادے یعنی ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تھے، وہ وہیں رہا کرتے تھے، دونوں باپ بیٹے وہیں رہے، اور ان کا جو ہے انتقال، ان کی شہادت وہیں پر ہوئی، اور دونوں کا جو ہے قبر مزار، قبر مبارک جو ہے وہ سامرہ میں اسی علاقے میں، یعنی عسکری نامی علاقے میں، اس لیے دونوں کو ملا کے ہم عسکرین کہتے ہیں۔ جس طرح ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام یعنی دادا اور پوتے کو ملا کر کاظمین کہتے ہیں، اور دونوں بغداد کے علاقے کاظمین میں موجود ہیں، مدفون ہیں۔ تو یہ آپ کے القاب تھے، اور آپ نے دیکھا کتنی کثرت سے ان کے القاب تھے، اس سے زیادہ القاب ہوں گے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ اپنے نام سے زیادہ اپنے کام، اپنے جوہر، اپنی فضائل اور اپنی خصوصیات سے زیادہ معروف تھے لوگوں کے درمیان۔ کنیت آپ کی ابو الحسن تھی، لیکن اس سے پہلے ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کو ابو الحسن اول کہا گیا۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام کو بھی ابو الحسن کہا گیا، تو ان کو ابو الحسن ثانی کہا گیا۔ آپ تیسرے ابو الحسن تھے، یعنی ابو الحسن ثالث، تو کنیت ان کی ابو الحسن ثالث، کچھ لوگ کہتے ہیں ابو الحسن ماضی بھی ان کو کنیت کے اعتبار سے پکارا جاتا تھا۔ یہ ان کے جسے کہتے ہیں کہ نام، لقب اور کنیت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ اب چلتے ہیں ہم ان کے خاندانی تناظر کی طرف۔ بے شک آپ کا خاندان جو ہے پاک و پاکیزہ اور شجر طیبہ سے منسلک اور مربوط تھا، اور آپ کے والد ہمارے نویں امام تقی علیہ السلام تھے۔ اور امام تقی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا مامون، اس نے ان کو بغداد طلب کیا۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے جو ہے کس طرح ان کو قید میں رکھ کے جو ہے وہ شہید کیا۔ اس کے بعد اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے والد آپ کو تقریباً 6 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ سمجھ کی طاقت نہیں رکھتا، اتنی اہلیت، تو کچھ لوگوں نے اس پہ رحم کھا کے ایک استاد مقرر کر دیا آپ پر 6 سال کی عمر میں۔ امام نقی علیہ السلام کا استاد کون بنا؟ جناب جنید بغدادی۔ ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ ان کو جو ہے وہ پڑھائیں لکھائیں۔ کچھ دنوں جنید بغدادی ان کو پڑھاتے لکھاتے رہے، اور کچھ دنوں کے بعد جب لوگوں نے پوچھا بھائی آپ نے کیا پڑھایا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ قسم خدا کی میں نہیں پڑھا رہا، یہ بچہ مجھے پڑھا رہا ہے۔ تو یہ وہ ثبوت ہے کہ جس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام جو ہے وہ علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، امام جو ہے وہ پڑھے پڑھائے ہوتے ہیں، امام کو کوئی پڑھا نہیں سکتا، بلکہ امام خود جو ہے وہ لوگوں کو پڑھاتا ہے، اور وہ عالم غیر معلم ہوتا ہے، اور پیدائشی طور پہ جو ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ مغرب سے تعلق رکھتے تھی، اس لیے آپ کا نام سمانہ مغربیہ تھا، اور یہ بھی ایک دلیل ہے امام کی شادی جب سمانہ مغربیہ سے ہوئی کہ آپ کو بہت زیادہ شادی کے معاملے میں رجڈ نہیں ہونا چاہیے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھی اپنی خاندان میں کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہم سیدوں میں کریں گے، نجم الطرفین میں کریں گے۔ تو یہ امام کا ایک مغرب ممالک کی لڑکی سے، ایک عورت سے شادی کرنا اس بات کی غمازی ہے کہ اگر آپ کو کفو مل رہا ہو، آپ کو ایک اچھا جیون ساتھی مل رہا ہو، ایک شریک حیات مل رہا ہو جو دیندار ہو، تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ ذات پات، نسل اور قبیلے کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صوم الدہر تھی۔ صوم الدہر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو پورے سال روزے سے ہو۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل ماہ رمضان میں روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب اے سی موجود ہے، فریج موجود ہے، اور پکے پختہ مکان موجود ہیں، غذا کی فراوانی ہے، نرم بستر ہیں، ہر قسم کی جو ہے وہ آسائشیں موجود ہیں، لیکن کتنا مشکل کام ہوتا ہے ماہ رمضان کے واجب روزے رکھنا۔ اور اس زمانے میں جب عورتیں جو ہے وہ چکی پیسا کرتی تھیں، عورتیں جو ہے وہ گھر کے سارے کام کیا کرتی تھیں، کوئی مشین یا مشینی دور نہیں تھا، تو اس دور میں بدستور مسلسل روزے رکھنا سوائے حرام دنوں کے روزوں کے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو صوم الدہر دی علماء عالم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت دل سے چاہتا ہو کہ میں روزے رکھوں، ماہ رمضان کے علاوہ مستحب روزوں کی بہت امید ہے، بہت فضیلت ہے، بہت تاکید ہے اور بہت ثواب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اگر مستحب روزہ رکھا جائے تو وہ دنیا بھر کے وزن کے سونے کے برابر ہوگا، یعنی پوری دنیا کو اگر تولا جائے اور اس میں سونا رکھا جائے تو اتنا ثواب سب فقط ایک روزے کا ہوتا ہے۔ تو
تو ایک ایک شارٹ کٹ علماء بتاتے ہیں، اور یہ شارٹ کٹ ہمیں خود رسول اللہ کے صحابی شیخ الصحابہ جنہوں کہا جاتا ہے سلمان فارسی سے ملتا ہے، کہ جب رسول اللہ نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو سال بھر روزے رکھتا ہے، تو سلمان فارسی نے کہا میں روزے رکھتا ہوں. تو کسی نے ان کو ٹوکا کہ بھائی آپ جو ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دن میں کھاتے پیتے ہیں، کئی مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا کھاتے پیتے. تو انہوں نے کہا کہ میں کم از کم مہینے میں 3 روزے ضرور رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ایک کے بدلے 10 نیکی کا اجر دوں گا، یعنی تم ایک نیکی کرو گے تو میں 10 نیکی کے برابر اجر دوں گا. تو جب میں ایک روزہ رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے توقع کرتا ہوں کہ مجھے 10 روزے کے برابر ثواب دے. جب میں 2 رکھتا ہوں تو 20، اور 3 رکھتا ہوں تو 30. تو ہر مہینے انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے 30 روزوں کا ثواب مل جائے گا. اس طرح میرے 30 روزے ہو گئے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب تو ویسے بھی رجب کا مہینہ ہے، آپ کو ایک وارم اپ ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے کہ آپ روزے رکھنے شروع کریں. بہت زیادہ تاکید ہے رجب میں، پھر اس کے بعد شعبان ہے، پھر اس کے بعد ماہ رمضان ہے، بالکل اسی سیکوینس میں ہے، شدت سے اور اسی فضیلت سے کہ ماہ رمضان میں سب سے زیادہ فضیلت بلکہ واجب ہے روزے رکھنا، پھر اس کے بعد شعبان، اس کے بعد ماہ رجب. تو اگر ابھی تک نافلہ روزوں کی آپ کو عادت نہیں ہوئی ہے تو ماہ رجب اب پیر سے انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اس سے شروع کر دیجئے جتنے روزے رکھنا چاہتے ہیں. شعبان میں رکھیے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ شعبان کے روزے رسول اللہ اس طرح رکھا کرتے تھے، اس کو ماہ رمضان سے ملا دیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ زمانہ مغربیہ تھی. اس زمانے میں امام کی ایک اور بیوی تھی ام الفضل، جو کہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. بغداد کے عشرت قدیم میں انہوں نے گزاری زندگی، لیکن امام کو پسند نہیں آئی. جب وہ مدینے آ گئے اپنے شریعت قدیم میں تو وہاں کی زندگی جو ہے وہ ابو الفضل کو جو ہے وہ پسند نہیں آئی، اور اس نے اپنے والد سے، پھر اس کے بعد اپنے چچا سے بہت زیادہ شکایت کی، اور پھر جو ہے وہ امام تقی علیہ السلام کو جو ہے وہ زندان کی زندگی گزارنی پڑی، اور پھر بعد میں وہ شہید بھی ہوئے. بہرحال خاندان میں اگر ہم بات کریں تو آپ کی اولاد کے حوالے سے جو سب سے مشہور اولاد خود ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تھے. ایک درود پڑھ دیں اللہ صلی علیہ. جن کو جو ہے اپنے بیٹے خود امام اپنے والد امام نقی علیہ السلام کے ساتھ سامرہ میں رہنا پڑا، اور پھر وہیں آپ نے جو ہے وہ آخری زندگی گزاری اور آخری ایام گزارے. اس کے بعد امام حسن عسکری جو سب سے زیادہ مشہور اولاد ہوئی ہے وہ ہے سید محمد. اگر آپ عراق کی زیارت کو گئے ہوں تو بلد نامی علاقے میں، شہر میں سید محمد کا مقبرہ ہے، ان کی جو ہے وہ آخری آرام گاہ ہے. اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ بکرا قربان کریں سید محمد کے نام کا تو آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں. خصوصی طور پہ رزق کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ کی حاجات جو ہے وہ ضرور پوری ہوں گی اگر سید محمد کے نام کا بکرا کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں جا کے کریں، یعنی ان کے روزے پہ آپ جس جگہ رہتے ہیں، کراچی، پاکستان، باہر، وہاں یہ کر سکتے ہیں. تیسری اولاد کا نام حسین تھا، اور چوتھی اولاد علیہ یعنی لڑکی تھی ان کی. یہ بھی ایک نام ہے، لوگوں کو نئے نام رکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو. تو علی اگر لڑکے کا نام ہے تو علیہ جو ہے وہ لڑکی کا نام. ولیہ بھی لوگ رکھتے ہیں لڑکی کا نام. پانچویں جو اولاد تھی وہ ایک منحرف اولاد تھی جس نے جو ہے امامت کا دعویٰ کیا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد. اور جعفر کذاب، کیونکہ جعفر صادق جو چھٹے امام تھے تو ان کا بھی نام جعفر تھا، تو لوگوں نے جعفر کذاب کر کے ان کو ممیز کیا تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو یہ جعفر کذاب جو ہے آگے بڑھے، کیونکہ امام زمانہ موجود نہیں تھے، اور تھے بھی تو وہ 5 سال کے تھے، تو کسی کا خیال نہیں جا رہا تھا اس طرف. اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ امام کی نماز جنازہ وہی پڑھاتا تھا جو ان کا جانشین ہوتا تھا، اور جو ان کے بعد جو ہے وہ امام بنتا تھا. تو آپ نے آگے بڑھ کے جب امامت کروانا چاہیے تو عین اس وقت 5 سال کا بچہ یعنی امام زمانہ آئے اور انہوں نے دامن پکڑ کے ان کو کھینچا کہ آپ نہیں، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. پھر نماز پڑھا کے فوراً ہی وہ جو ہے غائب ہو گئے. تو یہ ان کی 5ویں اولاد تھی جو منحرف ہو گئی. یہ ایک طرح کی عبرت ہے، ایک طرح کا میسیج ہے، ایک طرح کا پیغام ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، با تقویٰ، با کردار اور با بصیرت خاندان سے، تو ضروری نہیں کہ آپ خود بھی جو ہے متقی پرہیزگار ہو. شیطان آپ کو اچک سکتا ہے، ہوائے نفس آپ پر غالب آ سکتی ہے. تو مولا کا خود بھی یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ جس کو اس کا عمل آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کو اس کا نسب
آگے نہیں بڑھا سکتا. نہیں جو خود عمل کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا تو وہ یہ امید نہ کرے کہ میں قیامت کے دن یا خود زندگی میں دنیا میں جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے نام پر شہرت پا جاؤں گا، یا لوگ جو ہے مجھے باپ دادا کے نام پر مجھے جو ہے وہ عزت دیں گے. خود ابو لہب جو ہے رسول اللہ کا چچا تھا، لیکن تبت یدا ابی لہب وتب کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی سختی سے پکارا کہ کٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ. تو یہ امام کا خاندانی تناظر تھا. اب آئیے بادشاہ نے وقت کی طرف چلتے ہیں. ایک درود پڑھتے محمد علیہ دیکھیے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے. تو جس طرح ہمارے امام اپنی زندگیوں میں بہترین سیرت، بہترین شخصیت کے حامل تھے، اسی طرح ان کی زندگیوں میں اس زمانے میں بدترین حکمران موجود تھے جو امام کو ستانے میں، اذیت دینے میں، اہانت کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے، پوری کوشش کرتے تھے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ امام کے جوہر مصائب کے ساتھ اور کھل کے سامنے آتے تھے. جیسے امام حسین علیہ السلام کے جوہر کربلا نہ ہوتی تو جوہر کھل کے اتنے سامنے نہ آتے جتنا کربلا میں سامنے آئے. اسی طرح ہر دور میں امام کو جو ہے بد سے بدترین جو ہے وہ بادشاہ کا، حکمران کا، حاکم کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے جو ہے کوئی کمی نہیں کی آپ کو اذیت دینے میں. اور ہم نے دیکھا کہ امام نے کس طرح ان اذیتوں کو سہا اور ان اذیتوں کو سہتے ہوئے اپنے کام کو جو ہے وہ پھیلایا اور دعوت دین جو ہے لوگوں کو مسلسل دی. تو سب سے پہلے جو شخص ہمیں ملتا ہے آپ کے دور میں بادشاہوں میں، وہ مامون ملتا ہے، جس کے دور میں آپ پیدا ہوئے. اور مامون کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ امام، ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا قاتل تھا. پہلے اس نے ولی عہدی دی اور پھر بہانے سے ان کو قتل کیا، لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں جو ہوں ان کو کیسے قتل کر سکتا ہوں، میں تو ان کو ولی عہد اور اس کے بعد بادشاہ بنانا چاہتا تھا، میں نے ان کو ولی عہد بھی بنایا. اس کے بعد جو بادشاہ میں ملتا ہے وہ معتصم ملتا ہے، جو ان کے والد یعنی امام تقی علیہ السلام کا قاتل تھا. معتصم کے بعد جو ہمیں بادشاہ ملتا ہے مختصر مدت کے لیے وہ ہے واثق باللہ. یہ بھی پوری کوشش کیا کرتا تھا کہ امام کو کس طرح بہانے سے دربار میں بلائے اور ان کی کسی طرح اہانت اور تذلیل کرے، لیکن خود ذلیل ہوا کرتا تھا. اس کے بعد جو چوتھا بادشاہ گزرا ہے وہ تھا متوکل. متوکل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو یزید ثانی کا لقب دیا گیا اور یہ بنو عباس کا یزید تھا. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ یعنی متوکل یزید سے زیادہ بدتر تھا، کیونکہ یزید نے تو زندہ امام کو تکلیف اذیت دی، اس متوکل عباسی نے جو زندہ امام اس دنیا سے جا چکے تھے ان کو تکلیف دی. ان کے قبر مبارک پہ جو حل چلائے، ان کے قبر مبارک پہ نہر کا پانی چھوڑا اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. یہ اتنا زیادہ بد کردار تھا، اتنا زیادہ شقی تھا، اتنا زیادہ ناصبی اور دشمنی اہل بیت تھا کہ کسی امام اور اہل بیت کی زندگی اور امام کا وجود تو بہت دور کی بات، ان کی تعریف تک نہیں برداشت کرتا تھا. تو اس زمانے میں اس کا ایک وزیر ہوا کرتا تھا ابن سکیت، جو دوست اہل بیت تھا اور امام کا چاہنے والا تھا اور بہت بڑے عالم تھے. ابن سکیت نام ان کا کچھ اور تھا، لیکن تاریخ میں ابن سکیت ابن یعقوب یعنی نام ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ خاموش پسند تھے، بہت زیادہ خاموشی جو اختیار کیا کرتے تھے، بہت کم بولتے تھے، لیکن بڑے پائے کے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو متوکل نے ان کو یہ کہا کہ آپ جو ہے میرے 2 بچوں کو تعلیم دیں. تو ابن سکیت نے ان دونوں بچوں کو تعلیم دی. اس طرح والدین پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کیسے جا رہے ہیں اور کیا پروگریس ہے. تو ابن سکیت نے کہا اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اب کافی امپروو کیا اور بہت زیادہ میں نے ماشاءاللہ پڑھا دیا اور کافی پڑھ لیا ہے. تو اب ایک دم سے اس کا جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ عرش پہ پہنچ گیا. متوکل کا کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ میرے دونوں بچے زیادہ بہتر ہیں یا حسن و حسین زیادہ بہتر ہیں. اب دیکھیے، تو اب آپ دیکھیے ایک شخص جو ابن سکیت کے نام سے مشہور ہے، سامت رہتا ہے، بولتا نہیں، خاموش پسند ہے. تو اس وقت ابن سکیت سے چپ نہیں رہا گیا. حالانکہ وہ چاہتے تو تقیہ کر سکتے تھے، ہوں ہاں کر کے بات کو ٹال سکتے تھے، توریہ کر سکتے تھے، لیکن ہمارے ہاں جہاں تقیہ واجب ہے، کچھ موارد میں تقیہ حرام ہے.
وہاں پہ ضروری ہے کہ اصل بات کو حق بات کو جو ہے آشکار کیا جائے، چاہے آپ کی جان کیوں نہ چلی جائے۔ امام حسین کی جو قربانی ہمیں کربلا میں ملتی ہے وہ یہی تھی کہ جان کیوں نہ چلی جائے، ہمیں کلمہ حق جو ہے وہ بلند کرنا ہے، ہمیں کوئی مصالحت نہیں کرنی۔ تو ابن سکید سے پوچھا گیا تو ابن سکید نے بات کو آئی گئی کرنے کے بجائے واضح طور پہ کہا، اور ایسا جملہ کہا کہ اس کے بعد گنجائش نہیں تھی ان کے زندہ رہنے کی، کیونکہ بادشاہ بہت ناراض ہوا اور بہت آگ بگولا ہوا ان کا یہ جواب سن کے۔ کیا جواب تھا کہ تو کیا، تیرے بچے کیا، تو خود، علی تو کیا، حسین تو کیا، علی تو کیا، علی کے غلام قمبر سے بھی بدتر ہے۔ یعنی تیرے بچوں کی بات چھوڑیے، ہم تو تیری بات کریں گے، اور تجھ سے کمپیئر کس کو کریں گے؟ علی کو نہیں، حسین کو نہیں، علی کو نہیں، بلکہ ان کے غلام قمبر کو، اور پھر یہ کہیں گے کہ قمبر بھی تجھ سے افضل ہے۔ تو جب اس نے یہ سنا، کہاں بادشاہ اور کہاں غلام، مطلب اس میں تو وہ کوئی سیرت کا تقابل تو درپیش نہیں تھا، وہ تو آگ بگولا ہو گیا کہ مجھے جو ہے غلام سے ملا دیا۔ تو اس نے آپ کی زبان کو گدی سے، یعنی یہاں سے نکلوا لیا، اور پھر جو ہے وہ قتل کروا دیا بے دردی سے۔ تو یہ امام کی تعریف تک سننا پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اگر امام آ جائیں تو کوشش یہ کیا کرتا تھا کہ کوئی ان کے لیے کھڑا نہ ہو، کوئی ان کے لیے دروازہ نہ کھولے، کوئی ان کے لیے پردہ نہ ہٹائے۔ ایسے ہم ہوتے ہیں نا کہ کوئی بزرگ، کوئی اہم شخصیت آپ کے گھر میں آتا ہے تو ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور آگے پیچھے گھومتے ہیں، کوئی چیز نہیں چاہیے تو ان کو ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ دربان جو ہے وہ امام کے آنے پر پردہ اٹھا دیتا ہے، تاکہ امام کو یہ زحمت بھی نہ ہو کہ وہ پردہ اٹھائے۔ تو اس نے سختی سے کہا متوکل نے کہ جب امام آئے تو تمہیں پردہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، جس طرح ایک عام آدمی آتا ہے پردہ اٹھا کر بس وہ آئے۔ تو امام جب آنے لگے، اس وقت وہ اتفاق سے موجود نہیں تھا دربار میں، تو متوکل کے دربار میں جیسے کہتے ہیں نا کامنٹری کرنے والے، تو لکھنے والے موجود ہوتے تھے جو لکھتے تھے کہ دربار میں کون آیا، کون گیا، کس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کس نے کیا کہا، کیا جواب دیا گیا، کیا انعام، کیا سزا۔ تو لکھنے والے نے لکھ کے بھیجا کہ امام آئے تھے، اور جب امام داخل ہونے لگے تو آپ نے منع کیا تھا سختی سے پردہ نہ اٹھانا، تو امام جیسے داخل ہونے لگے ایک ہوا چلی اور پردہ خود بخود اٹھ گیا، اور امام جو ہے وہ اندر داخل ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بعد جب گئے ہوں گے تب تو ایسا نہیں ہوا ہوگا، تو اس نے کہا جب امام جانے لگے تو دوسری طرف سے ہوا چلی اور پردہ جو ہے وہ دوسری طرف اڑ گیا، اور امام جو ہے بغیر پردے کو ہاتھ لگائے۔ تو امام کی ہیبت ہوا کرتی تھی کہ اگر وہ کہیں بیٹھے ہوں تو تمام لوگ خاموش ہوتے تھے، اگر وہ کہیں سے آئیں کسی محفل میں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، لوگ اگر سواریوں میں ہوتے تھے تو لوگ سواری سے اتر جایا کرتے تھے۔ تو اتنا زیادہ احترام تھا، بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ محفل میں ہنسی مذاق کر رہا تھا، جب امام آ کے بیٹھے تو اس کا ہنسی مذاق چلتا رہا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اب تو ہمارے یہاں بالکل رائج ہے، امی ابو آ جائیں، چچا آ جائیں، پھپھو آ جائیں، آپ جو ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ آپ کی جو ہے وہ نگاہیں ہوتی ہیں، اور ہنسی مذاق چل رہا ہوتا، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی سلام دعا نہیں۔ تو ایک شخص بہت زیادہ ہنسی مذاق کر رہا تھا، تو لوگوں نے اس کو کہا کہ بھئی تم خاموش ہو جاؤ، امام آ گئے ہیں اور ان کا ادب احترام کرو، لیکن وہ نہیں رکا۔ تو امام نے اس کو کہا کہ تیرا 3 دن بعد انتقال ہو جائے گا، اور وہی ہوا کہ اس شخص کا جو ہے وہ جب گھر گیا تو دوسرے دن بیمار پڑا اور تیسرے دن جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک اور دعوت میں ایک شخص بہت زیادہ ہنسی مذاق کر رہا تھا، امام آئے اور وہ مسلسل اپنا ہنسی مذاق جاری رکھے ہوئے تھا، جیسے نعوذ باللہ میرے سامنے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اگر تم لوگ خاموش ہو جاتے ہو، تم لوگ ڈرتے ہو، تم لوگ ہیبت میں مبتلا ہو جاتے ہو ان کی، تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے انداز سے رہوں گا۔ تو لوگ اس کو بہت اشارے کرنے لگے، بہت چپ کرانے کی کوشش، لیکن وہ چپ نہیں ہوا۔ تو امام نے کہا کہ یہ جس دعوت میں آیا ہے، بہت دعوت تھی کسی جگہ پہ، بہت بڑی دعوت، امام نے کہا یہ جس دعوت میں آیا ہے اس کو اس دعوت کا کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو وہ جو ہے ہوں کر کے گزر گیا کہ میں دیکھ لوں گا کیسے مجھے نصیب نہیں ہوگا، امام کو کیا علم غیب ہے کہ ابھی بس کھانا لگنے والا، میں کھانا کھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں وہ اٹھا، اس نے ہاتھ دھوئے، جیسے ہی کھانے کا جو ہے دور شروع ہوا، اس کا غلام بھاگتا ہوا آیا اس کے گھر سے، کہنے لگا کہ جلدی چل، تیری ماں چھت سے گر گئی ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ تو وہ ہاتھ دھلے ہوئے تھے اور کھانا کھانے کے لیے وہ بیٹھ رہا تھا، اور وہ بھاگا اپنے گھر کی طرف۔ تو یہ امام کی جسے کہتے ہیں کہ احترام نہ کرنے کی سزا تھی، جو غیب کی طرف سے لوگوں کو ملا کرتی تھی۔ بہرحال
تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ متوکل وہ شخص تھا کہ جو امام کی تعریف بھی برداشت نہیں کرتا تھا، امام کا عزت احترام بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی تعریف کرتا تھا تو اس کو سخت سزا دیتا تھا، موت کی نیند جو ہے وہ سلا دیا کرتا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ دیکھتا تھا کہ امام حسین کی قبر پہ زائرین کا تانتا بندھا ہوا ہے، ایک کے بعد لوگ آ رہے ہیں، اور رات ہو یا دن، سردی ہو یا گرمی، بارش ہو یا خشک سالی، امام کا روزہ بھرا ہوا رہتا ہے زائرین سے۔ جبکہ ہمارے بادشاہ، ہمارے جد، یعنی جو اس سے پہلے بادشاہ گزرے ہیں، یعنی معتصم گزرا ہے آپ کا، مامون گزرا ہے، ہارون گزرا ہے، ان کے جو روزے وہ تھے، مزار، وہ بالکل ویرانی کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ کوئی جو ہے وہ ان کے پاس نہیں جاتا تھا، کوئی ان کی قبر پہ حاضری نہیں دیتا تھا، نہ ان کا کوئی نام لیوا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، پہلے تو لوگوں کو لالچ دیا، بہت مجبور کیا سختی سے، پھر لالچ دیا کہ بھی کسی طرح آپ جو ہے وہ آئیں اور زیارت کریں ہمارے جد کی قبر کی۔ لوگ پھر بھی نہیں آئے، تو اس نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ یہ ساری جو برائی فساد کی جڑ ہے امام کی قبر مبارک ہے، اس کو تباہ کر دو، اس کو تہس نہس کر دو۔ جیسے آج کل آل سعود مسلسل کوشش میں لگے ہوئے، جنید باقی کو جس طرح منہدم کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلسل اس بات کی کوشش میں کس طرح مسجد نبوی کو مسمار کر دیا جائے، یعنی قبر مبارک رسول کو مسمار کر دیا جائے، مسجد نبوی کو نہیں، یعنی روضہ رسول کو، کہ لوگ یہاں پہ بھی نہیں آئے۔ لیکن لوگوں کی بہت زیادہ جو وہ ہو سکتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ ریئیکشن لوگوں کا، اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، امام حسین علیہ السلام کے روزے کو تباہ کرنے کی سازش کی، اور نہر علقمہ کا رخ جو ہے امام کے روزے کی طرف پھیر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب پانی آیا تو ایک فاصلے پہ آ کے رک گیا، اور اس کے بعد امام کی قبر کا طواف کرنے لگا۔ یعنی وہ پانی کیسے آ سکتا ہے کہ جو پانی جو ہے کربلا میں عاشور کے دن امام کے لبوں کو نہ چھو سکا، امام کی خشک زبان کو تر نہ کر سکا، کس شرمندگی میں مبتلا ہے کہ امام سے کس طرح آ کے ملے، امام کو کیسے فیس کرے۔ پھر اس نے چاہا کہ جانوروں کو کس طرح بلایا جائے اور ہل لگا کر ہل چلا دیا جائے، جس طرح ایک زمین پر ہل چلا کے اس کو کھود دیا جاتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا کہ زمین پہ کیا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابرہہ کے لشکر کا ہاتھی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس آ کے رک جائے اور جانور امام کی قبر مبارک کے سامنے آ کے نہ رکے؟ تو جانوروں کو بھی، امام کی جانوروں کو بھی خدا کی معرفت ہوتی ہے، تو جانور جو ہے امام کے، جسے کہتے ہیں کہ قبر مبارک کے سامنے آ کے رک جاتے تھے اور آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو وہ جگہ جہاں پہ جانور رک جاتے تھے، وہ جگہ جہاں پہ پانی رک جاتا تھا، تو وہیں پر اوپر کی طرف جو ہے وہ ایک گنبد بنا ہوا ہے، جس کو حائر حسینی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ دعا بہت قبول ہوتی ہے، اور ایک نمازی کو اختیار ہے کہ پوری پڑھے کہ وہ قصر پڑھے نماز۔ تو یہ وہ، اچھا اس کے بعد یہ بھی نہیں، اچھا یہ کچھ نہیں ہو سکا ممکن، تو اور لوگوں کے زائرین کا تانتا بندہ رہا، تو وہ کیا اس نے کیا کہ لوگوں کو زندان میں ڈال دیا کرتا تھا، یا لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیا کرتا تھا۔ یعنی لوگ جب آتے تھے تو ہاتھ کاٹ دیا کرتا تھا، دوسری مرتبہ آتے تھے تو دوسرا ہاتھ، تیسری مرتبہ آتے تھے تو ایک ٹانگ، چوتھی مرتبہ آتے تھے تو دونوں ٹانگیں، پانچویں مرتبہ قتل۔ تو ایک شخص آیا اور زیارت کے لیے، تو لوگوں نے روکا، کہنے لگے تمہیں ہاتھ کٹوانا پڑے گا، کاٹ دو۔ تو اپنا الٹا ہاتھ آگے کیا، کہنے الٹا ہاتھ نہیں سیدھا ہاتھ، کہنے سیدھا ہاتھ تو میرا کٹ چکا ہے پچھلے سال۔ تو اس نے اپنی ابا ہٹا کر دکھایا کہ میرا سیدھا ہاتھ تو کٹ چکا ہے۔ تو ہم جیسے نازک اندام لوگوں کو سبق لینا چاہیے، جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ اے سی کام نہیں کر رہا، ہیٹر کام نہیں کر رہا، کھانا صحیح نہیں ہے، صرف 2 ڈشیں جو ہے رکھی ہوئی ہیں، اور حرم سے جو ہے اتنا دور جو ہے ہمیں وہ دے دیا گیا ہے، قریب بھی دے دیا جائے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے امام کا گنبد نظر آ رہا ہے، ہم یہاں سے زیارت پڑھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں نا، مطلب خانہ کعبہ، اب تو ہوٹل میں بڑے بڑے ہوٹلز ہو گئے آپ کے، وہاں پہ حج میں تو ٹاورز بن گئے، تو لوگ فتوے پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں اگر نیت باندھیں اور امام کعبہ کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو کیا جماعت ہو جائے گی ہماری؟ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خانہ کعبہ کی تصویر ہے، امام کے روزے کی تصویر ہے، وہیں پہ آپ نماز پڑھ لیں، وہیں پہ آپ زیارت پڑھ لیں، اتنی آپ نے تکلیف کیوں کی لوگ؟ تو اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ بھائی امام سے رابطہ ہو نہ ہو، خدا سے جو ہے وہ رابطہ ہو نہ ہو، وائی فائی سگنلز ہی ہونے چاہیے
کراچی میں جو پھوپھی بیٹھی ہیں، خالہ بیٹھی ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ میسیجنگ کریں، ان سے جو ہے چیٹنگ کریں. امام سے گفتگو کرنے آئے آپ، یا اپنی خالہ، اپنی چچی، اپنی چچا، اپنے بہن بھائیوں سے مکے میں بیٹھے ہوئے، اور کراچی میں جو ہے وہ دنگا ہو گیا، فساد ہو گیا، ہڑتال ہو گئی، آج جو ہے وہ جلسہ ہے، اور نشتر پارک میں یہ ہے وہ ہے. تو آپ کا زیارت پہ، عمرہ پہ اور ان مقدس مقامات پہ آنے کا فائدہ کیا؟ جب آپ ذہنی طور پر وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو فقط جسم کے ہونے کا کیا فائدہ؟ تو یہ واقعات کہ اپنے ہاتھ پیر کٹوانا اور اپنے آپ کو قتل کروانا واقعی انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے. اور جو ہم جنت کی طلب کرتے ہیں، امام کا پڑوس مانگتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہمیں محشور فرما، ان کا پڑوس دے، تو ہم کس منہ سے مانگتے ہیں؟ ہماری قربانیاں تو وہ قربانیاں ہیں ہی نہیں جو اس زمانے کے لوگوں نے دی. بہرحال تو یہ اس کے کرتوت تھے، یہ اس کے کارنامے تھے، جس کی وجہ سے اس کو یزید ثانی کہا گیا. ایک دفعہ اس نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی آپ کی شان میں گستاخی کی. تو اس کا جو بیٹا تھا مستنصر نام تھا اس کا. بہرحال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان کے گھر میں رحمان، رحمان کے گھر میں شیطان تو پیدا ہو ہی جاتا ہے. مستنصر سے نہ رہا گیا اور بہت غصے میں آیا، اور بہت جسے کہتے ہیں اپنے ہاتھ بیچے، اور بہت شدت سے جو ہے یہ بات جس کے دل کو لگی کہ یہ بی بی کی شان میں اس نے گستاخی کیسے کی، چاہے اس کا باپ بھی صحیح. تو یہ واپس پلٹا. اس وقت تو کچھ نہیں کہا، یہ واپس پلٹا اور وہاں کے اس زمانے کے علماء سے اس نے فتویٰ لیا کہ نام نہیں بتلایا، بس فقط یہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص بی بی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی کیا سزا ہے. تو علماء نے اس کو فتویٰ دیا کہ اس کی سزا واجب القتل، قتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو یہ خاموشی سے گیا اپنے باپ کے پاس اور اس کو اسی وقت قتل کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت کی شان میں گستاخی، اہل بیت کی مذمت، اہل بیت کی ذلت میں دن رات گزارتا ہو، اس کو کس نے قتل کیا؟ خود اس کے ہی بیٹے نے، اور اسی گناہ کی پیدائش میں کہ جو وہ کر رہا تھا. بہرحال یہ متوکل تھا. اس کے بعد جو لوگ آئے جو بادشاہ بنے، اس کے 3 بیٹے جو ہیں بادشاہ بنے. ایک بیٹا مستعین تھا جو بادشاہ بنا، ایک بیٹا منتصر تھا سواد سے، اور آخری بیٹا جو بادشاہ بنا وہ تھا معتز باللہ. معتز باللہ نے امام نقی علیہ السلام کو، یعنی ہمارے 10ویں امام کی جن کی بات ہو رہی ہے، 10ویں امام کو جو ہے زہر داغا سے شہید کیا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ بادشاہ نے وقت اپنے اپنے زمانے میں موجود تھے. اپنے زمانے میں، اس زمانے میں ہمارے امام بھی موجود تھے. بدترین لوگ، بدترین حکمران تھے، اور بہترین لوگ اور بہترین امام موجود تھے. موسیٰ کے دور میں بھی ایسا تھا، عیسیٰ کے دور میں بھی ایسا تھا، ابراہیم کے دور میں بھی ایسا تھا، نمرود موجود تھا. تو جہاں جہاں جب فرعون، حامان، نمرود، شداد جیسے، قارون جیسے لوگ گزرے، اس زمانے میں ہمارے انبیاء اور اس کے بعد ہمارے ائمہ گزرے، تاکہ لوگوں کو بتلا سکیں کہ بھئی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس زمانے میں امام کا اپنے فضائل کو آشکار کرنا، اپنی فضیلت کا اظہار کرنا اور علمی حوالے سے لوگوں کی ہدایت کرنا واقعی ایک بہت بڑی جان جوکھوں کا کام تھا. اگر ہم اس زمانے میں ہو تو ہم یہی کہیں کہ حالات سازگار ہو جائیں پھر ہم اپنے علم کا اظہار کریں، حالات سازگار ہو جائیں پھر ہم لوگوں کی مدد کریں. تو آپ دیکھیے گا ابھی انشاءاللہ چند مثالوں سے ہم واضح کریں گے کہ کس طرح کن حالات میں اور مشکلات میں صبر کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ ایک مظلوم شخصیت کے طور پہ ایک مظلومیت کی تصویر بنے، ناچار اور جسے کہتے ہیں لاچار شخصیت کے طور پہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا اور یہ کہنا کہ میں خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے لیے کیا کروں. لیکن اس زمانے میں بھی جس طرح جیسے جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کی مدد، جہاں جتنا جیسے ممکن ہو سکے اسلام کی خدمت. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. یہ امام کے علمی کمالات کی طرف دیکھیے. امام جس منبر، جس مقام، جس مرتبے کے حامل تھے وہ سلونی قبل ان تفقدونی کے کہنے والے شخص کا دیا ہوا تھا. آپ کے جد امام علی سلونی قبل ان تفقدونی اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے. اور ابھی میں کلپ دیکھ رہا تھا جاوید اقبال، علامہ اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال کی، تو وہ یہ بتلا رہے تھے کہ خلفاء کے دور میں امام علی نے باقاعدہ ایک عدالت لگائی ہوئی تھی جس کا نام تھا ناظر المظلوم.
ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، مظلوم یعنی مظلوم، تو مظلوموں کو دیکھنے والا یعنی جس پر اگر کوئی ظلم ہوا ہو کسی وجہ سے سہمن یا آمدن، تو اس کو علی کی عدالت میں لایا جاتا اور علی جو ہے وہ صحیح فیصلہ کیا کرتے تھے. تو اس دور میں بھی اگر کوئی فیصلے غلط ہو جایا کرتے تھے تو علی کے پاس، جس طرح ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو وہ سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرتے تھے، اپیل دائر کرتے ہیں آج کل کہ بھئی یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور ہم متفق نہیں ہیں، آپ بتائیں. تو پھر سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے وہ جو ہے فائنل ہوتا ہے. تو اس دور میں بھی اگر کوئی فیصلہ غلط ہو جایا کرتا تھا تو علی کی عدالت میں یعنی سپریم کورٹ میں آیا کرتا تھا کہ بھئی آپ بتائیں ہم کیا فیصلہ کریں. اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو کہنا پڑا لولا علی لہلک عمر. اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ 70 مرتبہ خلیفہ دویم نے یہ جملہ کہا، یعنی 70 مرتبہ اس طرح کے فیصلے مولا علی نے کیے اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور صحیح فیصلے سے لوگوں کی مولا علی نے جان بچائی اور عدل پر، جسے کہتے ہیں کہ مسئلے کو حل کیا. تو یہی کچھ اس کے بعد کے ائمہ کے دور میں بھی ہوا کہ بادشاہ کو، لوگوں کو جب بھی امام کی ضرورت پڑتی وہ امام کے پاس آتے. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے جس طرح ہمارے ائمہ کی قدر نہیں کی اس طرح ان کی صلاحیتوں کی بھی قدر نہیں کی. ٹھیک ہے آپ مولا کو اپنا امام نہیں مانتے، خلیفہ نہیں مانتے، تو کم از کم ان کی علم کی قدردانی کریں اور اس علم سے جو ہے فائدہ اٹھائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولا یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو اس سے پہلے میں گزر جاؤں، تو لوگ کیا سوال کرتے تھے؟ میرے سر پہ بال کتنے؟ مولا کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو لوگ کیا پوچھا کرتے تھے؟ میری بھیڑ بکریاں گم ہو گئی، آپ بتائیں کہاں ہے میری بھیڑ؟ مولا سوال کرتے تھے، مطلب سلونی سلونی کہا کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ پانی میں کس چیز کا مزہ ہے، یعنی پانی تو بے ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ لیس ہوتا ہے. تو امام کو کہنا پڑتا تھا کہ تو نے سوال سلجھنے کے لیے کیا ہے یا الجھنے کے لیے کیا ہے. اور پھر بتا بھی دیا کرتے تھے، یعنی ان اونگے بونگے بے سروپا جس کا مقصد فقط امام کو تنگ کرنا، امام کی اہانت کرنے کی کبھی ہوئی نہیں لوگوں سے، اس میں لوگوں کو بھی کبھی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن کوشش کرنا. اور امام بہرحال جواب دیا کرتے تھے. وہ امام ہی کیا جس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہو، چاہے وہ ان امپورٹنٹ ہو، چاہے وہ بے سروپا ہو، چاہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جس کا سر نہ پیر ہو، جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو. امام نے پھر بھی سوال کا جواب دے کر سوال کو اہم بنا دیا. سوال اہم نہیں تھا، پانی کا کیا ذائقہ، پانی کا ذائقہ ہوتا نہیں ہے، ٹیسٹ لیس، ہم پڑھتے ہیں سائنس میں. امام نے کیا کہا؟ پانی میں حیات کا مزہ ہے. اور پھر بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا کی ہے. تو امام کے زمانے میں بھی بہت سارے سوال کیے جاتے تھے. کچھ اچھے سوال ہوتے تھے، مفید سوال ہوتے تھے جس کا کوئی فائدہ ہوتا تھا، مسائل حل ہوا کرتے تھے. اور کچھ سوال کو کوئی سر نہ پیر، کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو امام ان سوالوں کے بھی جواب دیا کرتے تھے. اچھا کچھ سوال ایسے ہوتے تھے کہ جن کا جواب آدمی، ایک عام انسان دے ہی نہیں سکتا جب تک اس کا خدا سے رابطہ نہ ہو، اور امام کا ہی خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے، یعنی علم غیب پر مشتمل سوالات. تو امام جو ہے نہ صرف یہ کہ سوال کے جواب دے دیا کرتے تھے بلکہ بتا بھی دیا کرتے تھے کہ ہم کس مرتبے، کس مقام کے حامل ہیں جس کو تم سمجھ نہیں رہے، جس کی تمہیں معرفت نہیں. مطلب ایک سوال اٹھا، یحییٰ ابن اقسم، یہ وزیر تھا بلکہ مریض تھا حسد کا، جس نے امام کو جو ہے وہ قتل بھی کروایا تھا. تو اس نے سوال پوچھا بادشاہ سے، اور بلکہ لوگوں کے درمیان ایک سوال، اچھا جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے، آپ ایک سوال یا پہیلی چھیڑ دیتے ہیں گھر میں، بھائی اس کا سوال کا جواب بتاؤ، اس پہیلی کا جواب بتاؤ، اور لوگ جواب نہیں دے پاتے، آپ خوش ہوتے ہیں، دیکھو کوئی جواب نہیں دے سکا. بعض اوقات آپ کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا جواب. تو یحییٰ ابن اقسم نے یہ سوال کر دیا، چھیڑ دیا کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حج کیا تھا، تو آدم علیہ السلام کا حلق کس نے کیا تھا؟ حلق یعنی سر کس نے مونڈا تھا ان کا؟ کیونکہ جب آپ حج کرتے ہیں تو آپ کا سر کوئی اور مونڈتا ہے، تو اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں امام آدم علیہ السلام کے علاوہ. تو لوگوں میں ہلچل مچ گئی. پھر کہا کہ بھئی امام کو بلاؤ، امام اس کا جواب دیں گے. تو اچھا امام کو پتہ چل گیا ابھی یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو ہم قائم میں ڈسکس کیا جائے. امام نے کہا اس سوال کو مجھ سے دور رکھو، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سوال کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو آپ سے جواب لیں گے، اور آپ تو امام ہیں، آپ کا دعویٰ ہے، کہہ بھی رہے ہیں آپ کا دعویٰ ہے، آپ امام ہیں، لیکن پھر بھی خلافت کی اس پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے. تو امام نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا سر جبرائیل علیہ السلام نے مونڈا تھا ایک یاقوت کے ذریعے، جو وہ آسمان سے لے کر آئے تھے. جب ان کے سر پہ پھیرا تو سارے بال جو ہے وہ ان کے جھڑ گئے، گر گئے، اور اس یاقوت کی روشنی جہاں جہاں پھیلی وہاں تک بیت اللہ کا احاطہ، یعنی گھر کی باؤنڈری، اللہ کے گھر کی باؤنڈری قرار پائی.
ہاں ایک سوال جو ہم سمجھتے ہیں امام کے زمانے میں سوال کیا تھا، وہ ایک سازش تھی جو بنو عباس کی طرف سے، اس سے پہلے بنو امیہ کی طرف سے جو ہے وہ بچھائی گئی تھی لوگوں میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے. وہ تھا مسئلہ جبر و تفویض. مسئلہ جبر و تفویض کیا ہے؟ جبر کہتے ہیں مجبوری کو، فورس کو، کہ آپ کوئی کام بائی فورس کریں، اور تفویض کہتے ہیں آزادی کو، لبرٹی، آپ کی جو مرضی کریں. تو لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی اس زمانے میں کہ زندگی ایک جبر کا نام ہے یا آزادی کا نام ہے. تو بنو عباس کی طرف سے، بنو امیہ کی طرف سے لوگوں میں یہ بات پھیلائی گئی کہ زندگی جبر کا نام ہے. جبر منی جب پتا بھی خدا کے حکم سے نہیں ہلتا تو ہم جو بھی کام کریں گے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوگا. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو ہمیں اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہمارے اوپر کوئی حکمران ہے تو اس کو حکومت کرتے دے رہنا چاہیے. اگر وہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوگا. کیوں؟ اللہ کی مرضی سے کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، قرآن میں. تو اب لوگوں نے واقعی اس کو سمجھ لیا صحیح. اس کا فائدہ کیا ہوا حکمرانوں کو کہ ان کے خلاف بغاوت تو دور کی بات، کوئی ان کے خلاف کوئی بری بات بھی نہیں کرتا تھا، ان کی برائی بھی نہیں کرتا تھا. کیوں؟ کہ بھائی یہ اولی الامر ہے، اولی الامر بنا دیا گیا ان کو، اور یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے معین کردہ حکمران ہے. اب جو یہ کریں گے وہ صحیح ہوگا. کربلا میں جو کچھ ہوا بالکل صحیح ہوا. امام حسین کو خروج، نعوذ باللہ اس کو خروج کا نام دے رہے تھے، خروج نہیں تھا وہ، قیام تھا وہ. تو خروج کا نام دیا کہ امام نے خروج کیا، یہ امام کی غلطی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یزید کو بادشاہ بنا دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو، اس کی بادشاہ سے، اس کی حکمرانی سے اس کو معزول کرنے والے. اور یہ جو ہے آج بھی آل سعود نے یہ اپنایا ہوا ہے کہ ہم اولی الامر ہیں اور ہمارا حکم جو ہے وہ آخری حکم ہے، اور ہمارے حکم کے آگے سرتابی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو. اب وہی حکمران جو ہے وہاں پہ میوزیکل کنسرٹ کروا رہے ہیں. وہی حکمران وہاں پہ جو ہے ایک زمانے میں ابا لازم تھی، خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے اب ان کے لیے ابا پہننا لازم نہیں ہے. اب وہی حکمران جو ہے وہ تمام باتیں جو اسلامی نظام کا خاصہ تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. تو اب لوگوں کو، اب تک تو لوگ یہی کہتے تھے یہ اولی الامر ہے، یہ اولی الامر ہے. اسلام کے کاسمیٹک جو وہ تھے اختیارات یا عملیات جس سے لگتا تھا کہ ہاں یہ اسلامی نظام ہے، اس سے متاثر ہو کے لوگ کہہ دیا کرتے تھے. لیکن اب لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ ہاں بھائی اب تو اولی الامر نہیں رہے. تو بنو امیہ بنو عباس نے کہا کہ ہم اولی الامر ہیں، اللہ نے ہم کو معین کیا ہے، اور اگر جو ہے وہ پتا بھی اللہ کی مرضی سے نہیں ہلتا تو ہم کیسے تم پر حکمران ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اللہ چاہتا ہے کہ ہم تم پر حکمرانی کریں، چنانچہ ہماری اطاعت کرو اور ہمارے خلاف قیام نہ کرو. اس سے کیا ہوا، جو قیام بغاوت کی جو لہریں تھیں ان کو کم کرنے میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو یہ نظریہ عوام الناس میں پھیلایا گیا کہ زندگی ایک جبر کا نام ہے. اچھا، جبر میں کیا ہوتا تھا؟ پھر لوگ جو گناہ گار تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے جب اللہ چاہے گا تو ہم پڑھ لیں گے، جب اللہ چاہے گا حج پہ تو ہم چلے جائیں گے. بلکہ یہ تو اس زمانے کے جملے ہیں. آج کل لوگ یہی کہتے ہیں نا، روزہ رکھے نہیں بھائی، وہ بس اللہ کو منظور نہیں ہے کیونکہ ہم بیماری میں مبتلا ہیں. حج عمرے بھی کیوں جا رہے بھائی، مصروف اتنے ہیں، اللہ تعالیٰ مولا بلائیں گے تو چلے جائیں گے امام کو، اللہ توفیق دے گا تو ہم یہ کر لیں گے. اس کا مطلب ہے اللہ نہیں چاہ رہا، آپ چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ لوگوں نے ایک پکڑ لیا کہ بھئی اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، اللہ چاہے گا. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی رمضان آ رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ روزے رکھیں گے، بھئی روزے رکھنا تو مشکل ہے. نوافل پڑھیں گے، نوافل پڑھنا تو، قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھنا تو مشکل ہے. افطار کریں گے، اتنا بھی کافر نہیں ہوں، اتنا بھی کافر نہیں ہوں کہ دین سے نکل تھوڑی گیا ہوں میں. یعنی افطار نہ کرنے سے ہم دین سے نکل جائیں گے اور باقی روزے نہ رکھنے سے نہیں نکلیں گے. بہرحال تو لوگوں میں یہ پھیل گیا کہ بھئی جیسے ہو، جہاں ہو مزے سے رہو. جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک آدمی گزر رہا تھا اپنے ساتھی کے ساتھ، تو وہ سوئے دونوں، جب اٹھے تو وہ دوسرا ساتھی غائب، اور جو اٹھا تو وہ بہت سست کاہل تھا. اس نے کہا میں کہاں ڈھونڈوں اس کو؟ کہتا میں ایسی آواز لگا کے پوچھ لوں کہاں ہے. تو اس نے کہا کہاں ہو؟ تو کنویں سے آواز آئی یہاں ہوں. کہنے لگا بس جہاں رہو خوش رہو. تو اس قسم کے سست اور کاہل لوگ بھی موجود تھے اس زمانے میں کہ جو کر رہے ہیں بس کر رہے ہیں، بس کافی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. آج کل بھی لوگ جسے کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ایران میں امام خمینی جو ہے اگر قیام نہ کرتے تو وہ چلتا، معاملہ چلتا ہی رہتا، مطلب دین بالکل ہی مٹ جاتا وہاں سے. تو معاملہ جبر، مسئلہ جبر جو ہے
وہ رائج کیا گیا کہ لوگوں میں یہ بات دل میں ڈالی جائے، ان کے راسخ کی جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، جو حکمران ہے اللہ کی مرضی سے، اور جو کچھ یہ کرنا ہے بس اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں. یہ بات ختم ہو گئی. اب آ جائے حکمران کی طرف. اب حکمران اگر کسی کو قتل کرتا تھا تو کوئی شخص اس کو کہتا تھا بھئی یہ تو عقیدہ جبر کے خلاف ہے، آپ اس کو قتل کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتے نہیں، میں عقیدہ جبر نہیں، عقیدہ تفویض کا قائل ہوں. عقیدہ تفویض اس کا بالکل الٹ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، اب اس کی مرضی، وہ جو کچھ بھی کرے، اللہ کا عمل دخل نہیں ہے. اب انسان جو کرے گا اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ اس کا بعد میں فیصلہ ہو جائے گا. تو اپنے لیے عقیدہ تفویض اور لوگوں کے لیے عقیدہ جبر. امام کے پاس یہ فیصلہ لایا گیا تو امام نے کہا لا جبرا ولا تفویض ولکن امر بین الامرین. زندگی نہ جبر کا نام ہے نہ تفویض کا نام ہے، بلکہ یہ تو ایک کام ہے ان دونوں کے درمیان. پھر امام نے اس کی مزید وضاحت کی. وضاحت کیسے کرتے ہیں علماء اس کے؟ دیکھیں، زندگی میں کچھ کام میں آپ مجبور ہیں، کچھ کاموں کے ہونے میں مجبور ہیں، اور کچھ کام کے کرنے میں آپ با اختیار ہیں. مثلا آپ کہاں پیدا ہوں گے nobody can say، کوئی شخص یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. اچھا کہاں مریں گے، چلے پیدا تو ہو گئے آپ، کہاں مریں گے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں فیصلہ. کیسے مریں گے؟ نہیں. آپ کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. شادی بیاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جوڑے آسمان بنتے، کوشش کر سکتے ہیں لیکن جہاں لکھا ہے بس وہاں ہوگی. تو یہ جو بڑے بڑے اہم واقعات اور باتیں ہیں یہ جو ہے اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. مجبور جسے کہتے ہیں، آپ مجبور ہیں، جبر ہے آپ کا، کوشش کرنی ہے آپ کو. مطلب اب یہ نہیں کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو گئے اور گاڑی آ رہی ہے آپ کہیں گے بھئی اب مرنا ہوگا تو مر جائیں گے. نہیں، آپ کو پوری کوشش کرنی ہے جان بچانے کی. تو کچھ کام جبر ہیں، یعنی آپ اس میں مجبور ہیں. کچھ کام آزاد ہیں. نماز اس میں آپ آزاد ہیں، پڑھیں نہ پڑھیں. روزہ آزاد ہیں، رکھیں نہ رکھیں. حج عمرہ نیکیوں میں آپ آزاد ہیں، کریں نہ کریں. ٹھیک ہے. گناہ میں آپ آزاد ہیں، کریں نہ کریں. اس زبان سے آپ ذکر الہی کریں، اس زبان سے جھوٹ بولیں آپ. اس زبان سے قرآن کی جو ہے وہ یا بیت اللہ کی زیارت کریں، اسی زبان سے بد نظری کریں، فلمیں دیکھیں. اسی کان سے چاہیں تو قرآن کی تلاوت سنیں، اسی کان سے چاہیں میوزک سنیں. تو نیکی اور گناہ میں آپ آزاد ہیں، یعنی مسئلہ تفویض چلے گا یہاں پر. اور جب آپ آ جائیں گے اتفاقی حادثات میں تو ہم کہیں گے مسئلہ جبر چلے گا یہاں پر. تو مسئلہ جبر سے متعلق جتنے بھی کام ہیں اس کی پوچھ گچھ قیامت میں نہیں ہوگی. یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ غریب خاندان میں کیوں پیدا ہوئے، آپ ترقی پذیر ملک میں کیوں پیدا ہوئے، آپ جو ہے وہ آپ کا حادثہ کیوں ہوا، یا آپ مرے تو کیوں مرے، اتنی عمر میں کیوں مرے، رزق اتنا کیوں ملا آپ کو. تو یہ اس کا الحمدللہ کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. سوال جواب کس کا ہوگا؟ نیکیوں کا اور گناہوں کا. مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے جو خدا کے کام میں اپنے ہاتھ میں لے لیے، رزق اپنے ہاتھ میں لے لیا، موت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، حسب نسب اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جو اللہ آج چاہتا ہے آپ خود کریں وہ کام اللہ پہ ڈال دیے. جب اللہ چاہے گا تو حج کریں گے، جب اللہ چاہے گا تو خمس دیں گے، جب اللہ چاہے گا تو نیکی کریں گے. ایک اور طریقے سے اس مثال کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اپنی باڈی کے اندر موجود آرگنز، کچھ آرگنز آپ کے والنٹری ہیں، ارادی ہیں، جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، جیسے ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ. آپ کی آنکھ نکال دے کوئی، زبان نکال دے، ہاتھ کاٹ دے، پیر کاٹ دے، آپ مریں گے نہیں، آپ کے اختیار میں. ٹھیک ہے. دل، پھیپھڑے، جگر، گردے، ان کو نکال دیں، آپ مر جائیں گے. وائٹل آرگن سے. تو آپ نے دیکھا کہ وائٹل آرگن جن پر زندگی کا دار و مدار ہے وہ اللہ کے اختیار میں، مسئلہ جبر. اور جو آرگنز آپ کے اختیار میں ان پہ زندگی کا دار و مدار نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اہم چیزیں خدا نے اپنے ذمے لے لی ہیں، جو غیر اہم چیزیں وہ آپ کو دے دی. جو اہم چیزیں ان کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا. اہم چیزیں کا مطلب ہے جن پر آپ کی زندگی اور موت کا دار و مدار ہے، ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. یہ مطلب مشکل کام ہے. اہم کا مطلب ہے مشکل کام. پیدا ہونا، قتل ہونا، مرنا، حادثات، یہ مشکل کام ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا اور کسی کا بس بھی نہیں چلتا. لیکن نیکیاں کرنے میں، گناہ کرنے میں آپ کا بس چلتا ہے. ان کا جو ہے سوال جواب قیامت کے دنوں کا. تو امام نے جو ہے وہ اس طرح کو مسئلے کو حل کیا کہ نیکیاں گناہ تمہارے اختیار میں ہیں، اسی کی پوچھ گچھ ہوگی. حادثات زندگی، موت اور پیدائش یہ اللہ کے ہاتھ میں، ان کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اس کے بعد مزید علمی کمالات ابھی آگے آئیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد ہم دوبارہ اپنا درس کا آغاز کرتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے
امام نقی علیہ السلام کی علمی کمالات کے حوالے سے کہ جب بھی جیسے بھی جتنا مشکل سوال ان سے پوچھا گیا وہ انہوں نے جواب دیا اس کا. کچھ سوالات مفید ہوا کرتے تھے، کچھ غیر مفید، کچھ لوگوں کے مسئلے اور فتنوں کو جو ہے وہ دبایا کیا کرتے تھے، ان کی سرکوبی کرتے تھے، اور کچھ سوالات علم غیب کے حوالے سے ہوا کرتے تھے، جس سے یہ معلوم ہو گیا تھا لوگوں کو کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین کردہ شخصیت ہے. اب یہ ایک سوال کی طرف کہ جس سے ان کے علم غیب کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ 4 اہم ترین روزے کون سے ہیں. تو جب ان کے بھتیجے جو ہے حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم چچا سے 4 اہم روزے پوچھنے آئے ہو تو وہ یہ ہیں. پھر انہوں نے وہ 4 اہم ترین روزے جو ہم پڑھتے ہیں کہ 17 ربیع الاول، 18 ذی الحج، 25 ذی القعدہ اور 27 رجب، تو یہ 4 اہم ترین روزے انہوں نے بتلائے. لیکن آپ یہ دیکھیے صرف وقت روزے بتانا کمال نہیں ہے، سوال پوچھے بغیر اس کا جواب دینا یہ کمال ہے. بعض اوقات تو ہمیں ائمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ لوگ آتے تھے خط دیا کرتے تھے، جیب سے خط نکال کے کہ امام یہ خط ہے، اس میں ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیں. تو امام اسی وقت اپنی آستین سے یا اپنی جیب سے لفافہ نکالتے تھے کہ یہ اس کا جواب ہے. یعنی آپ امام جو ہے وہ خط بھی نہیں کھولا کرتے تھے. تو یہ علم غیب تھا کہ جو شخص آ رہا ہے اور وہ سوال کرنا چاہ رہا ہے وہ بتا دیا ہم نے. بعض اوقات تو یہ ہوا کرتا تھا کہ چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشتہ داروں میں سے کسی نے خبر دے دی ہو. بعض اوقات تو یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک شخص سامنے سے گزرتا تھا اور امام کہتے تھے کہ تمہارے دل میں ہماری امامت سے متعلق شک کیوں کر پیدا ہوا. سامنے سے گزرتا تھا اور وہ شک کیا کرتا تھا. جس طرح ابو سفیان کے بارے میں ملتا نا، جب وہ مدینہ آیا تھا جاہو جلال دیکھا تھا، جب جانے لگا تو اس کو پھر شک ہوا تو رسول اللہ نے خیمے کے اندر سے آواز دی، ابو سفیان تو اب بھی میری نبوت میں شک کرتا ہے. تو یہ علم غیب جو امام کے پاس ایک خاصہ تھا جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. دیگر علوم کسی حد تک کوئی حاصل کر سکتا ہے جیسے اصول اور فروع دین وغیرہ. علم غیب کی پہنچ اسی کے پاس ہو سکتی ہے، اس شخص کو ہو سکتی ہے علم غیب تک پہنچ کہ جس کو اللہ منتخب کر لے. اچھا، پھر ایک عجیب سوال جو پوچھا گیا جو باقی لوگوں کے سامنے ایک پیچیدہ مرحلہ تھا، بادشاہ روم. اچھا، اس زمانے میں عیسائی بادشاہ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑخانی کیا کرتے تھے. کس طرح؟ علمی چھیڑخانی کہ اس سوال کا جواب بتاؤ، اس سوال کا جواب بتاؤ. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو ہمیں سوال کا جواب بتاؤ. مثلا بادشاہ روم نے سوال کیا کہ انجیل میں موجود ہے کہ وہ کون سے 7 حروف تمہاری سورہ میں موجود نہیں ہے جس کو پڑھ کر انسان جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے. بہت بابرکت سورہ ہے. وہ 7 حروف انہوں نے بتائے کہ سا، شین، خا، جیم، زے، زوے، فا. یہ 7 حروف ہیں. یہ 7 حروف کسی ایک سورہ میں موجود نہیں ہیں اور اس سورہ کو پڑھنے والا جو ہے وہ جنتی ہوتا ہے یا بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے یہ سورہ اور بہت زیادہ ثواب ہے. تو امام نے کہا کہ یہ 7 حروف سورہ فاتحہ میں نہیں ہیں اور وہ بڑی بابرکت سورہ ہے اور رحمت والی سورہ ہے. اور رحمت والی سورہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 7 حروف کو اس میں نہیں رکھا کیونکہ یہ 7 حروف کسی نقصان، کسی بلا کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مطلب سا، صبور، صبور کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت. شین، شقاوت یعنی سختی، سنگ دلی. ہم سورہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد خا کا مطلب خسارہ، خسران یعنی نقصان. جیم سے جہنم. اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے انسان کو جو ہے وہ جنت میں داخل کرے اور خوشخبری سنائے. پھر زے سے زقوم، تو یہ جہنم کا کڑوا پھل ہے اس لیے اس کا تذکرہ جو ہے زے کا اس میں نہیں آیا. زوے یعنی ظلمت، اندھیرا، ظلم، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا. فا فرقت یعنی جدائی. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ممکن ہے کہ یہ حروف ان سورہ میں ہوں جو کہ سورہ فاتحہ کی طرح رحمت سے تعبیر کی جاتی ہیں. مثلا سورہ دہر ہے، سورہ رحمان ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو ان حروف سے بھی جدا رکھا گیا. یہ بات کہتے ہیں کہ یا تو
سوال پوچھنے والے کو انجیل کی وساطت سے معلوم تھی یا پھر امام کو معلوم تھی. بہرحال یہ باتیں ہم تک نہیں پہنچی، لیکن یہ حروف ہیں جو سورہ فاتحہ میں نہیں ہیں، اور ان حروف سے جو لفظ نکلتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور رکھا. کہتے ہیں کہ بادشاہ نے جب اس سوال کا جواب سنا تو وہ مسلمان ہو گیا اور آخر وقت تک اسلام پر قائم رہا. اس کے بعد امام کے پاس کہتے ہیں کہ علم لدنی تھا. امام جو ہے ہر قسم کا علم جانتے تھے، ہر قسم کی زبان جانتے تھے. ایک ترک فوج گزری تو ترکی فوج سے کے سپاہی سے ترکی میں گفتگو شروع کر دی. پھر اپنے صحابی ابو ہاشم سے ایک دفعہ ہندی میں جو ہے وہ گفتگو شروع کر دی. تو ابو ہاشم نے کہا مجھے ہندی نہیں آتی. تو امام نے ایک کنکری لی اور اس کو جو ہے وہ اپنے منہ میں رکھا اور اس کو ابو ہاشم کو دیا. ہم کو دیتے تو فوراً ٹیشو پیپر ڈھونڈتے، ہم اس کو صاف کرتے اور پھر جو ہے کہیں رکھ دیتے. تو ابو ہاشم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور فوراً اس کو منہ میں رکھ لیا تاکہ امام کا لعاب میرے لعاب سے مس کر جائے. بس یہ تعظیم تھی، بس یہ تکریم تھی. کس کی؟ ابو ہاشم کی، امام کے لیے، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ابو ہاشم کو اسی وقت جب کنکر اس نے منہ میں رکھا 70 زبانوں کا ماہر بنا دیا. 70 زبانیں. تو یہ وسیلہ ہے، یہ قربت ہے، یہ احترام ہے جو اگر ہم اہل بیت سے جاری رکھیں اور اہل بیت سے جو ہے وہ روا رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی خصوصیات، ان کا علم جو ہے وہ ہماری طرف منتقل کرے گا. اچھا، اس کے اعتبار سے میں بتا دوں ہندی جو ہے وہ بہت پرانی زبان ہے، اور یہ ہندی ہے جو ترکی، عربی اور فارسی سے مل کر جس نے اردو کا روپ دھارا. اور اب یہ اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ انگلینڈ میں ہندی اور انگلش کے ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں آئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہنگلش. انگلش نہیں، ہنگلش، HINGLISH. ویسے خیر اردوش تو ہم بھی بولتے ہیں، یعنی اردو انگلش مکس. جب تک 2-4 جملے ہم انگلش کے نہ بولیں رو بھی نہیں پڑتا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہیں. اب پڑھے لکھے ہونے کی کوئی ٹکیا یا کوئی وہ نیم پلیٹ تو نہیں لگا سکتے. ڈاکٹر، انجینئر یا MBA یا ٹیچر کیا ہے PhD. تو 2-4 جملے انگلش کے بول لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو ہے وہ ہمیں انگلش آتی ہے. تو ہنگلش کر کے باقاعدہ انگلینڈ میں انسٹیٹیوٹس میں کلاسز شروع ہو گئی ہیں. تو ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ گلی کوچوں میں اور بازاروں میں اور ٹی وی پہ اردو انگلش کا ملاپ چل رہا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو ہے وہ ہم پڑھے لکھے ہیں. بہرحال اتنی پرانی زبان ہے اور اب زبانیں جو ہے وہ مدغم ہوا چاہتی ہیں. بہرحال تو اچھا، یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اسم اعظم کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا. تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس 72 اسم اعظم ہوتے ہیں. کل 73 اسم اعظم ہیں. ایک اسم اعظم اللہ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے خاص. ہمیں 72 اسم اعظم دیے ہوئے ہیں. ایک اسم اعظم 73 میں سے آصف برقیہ کے پاس تھا کہ جس نے تیل عرض کیا تھا اور پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا تھا. ایک اسم اعظم کے وسیلے سے. امام کے پاس تو 72 تھے، تو وہ 72 سے کیا کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ مشیت الہی، مرضی الہی کے مطابق کام کرنا، یہ امام کا جو ہے وہ وظیفہ تھا. اچھا، اب ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح کشف و کرامات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ہم بھی کچھ کر کے دکھا دیں. 2-4 دن ہوتے نہیں ہمیں نماز شب پڑھے ہوئے اور بس ہم یہ دیکھ لیا، ہم نے وہ دیکھ لیا، اور فلاں کو ہم نے خواب میں تہس نہس تباہ برباد ہوتے ہوئے دیکھ لیا. بس اب تمہاری خیر نہیں ہے، ہم سے دعائیں کرواؤ ورنہ اس وقت تمہاری جو ہے زندگی خطرے میں ہے. تو اگر آپ کو بھی شوق ہے اسماء اعظم کو درک کرنے کا، ویسے تو ڈسکلوز نہیں کیا امام نے غالباً نہ علماء نے، لیکن علماء کا بہت زیادہ خیال ہے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے. بہت زیادہ غالب امکان ہے، بلکہ روایت ہے کہ اللہ، لفظ اللہ سے اسم اعظم اتنا قریب ہے جتنی آنکھ کی سفیدی سے آنکھ کی سیاہی، اتنی قریب ہے. تو لفظ اللہ جو ہے اس کا بار بار ورد کریں تو انشاءاللہ امکان ہے کہ آپ کے اندر ایک قوت، ایک طاقت پیدا ہو جائے. اس کے بعد رب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے یا اسم اعظم سے قریب ہے. اور جتنے انبیاء گزرے ہیں ان تمام انبیاء نے جب مغفرت کی دعا مانگی تو ربنا تقبل منا انکا یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. حتیٰ کہ شیطان نے بھی جب اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی تو رب لفظ کہہ کے اس کو پکارا تھا. تو اسے کہتے ہیں نا کہ ایک نافرمان بیٹا بھی ماں سے ضد کرے اور ماں کی تعریف کرے تو ماں اس کو وہ چیز دے دیتی ہے، حالانکہ راضی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے. تو اللہ بہت سب سے زیادہ امکان اللہ کا ہے اسم اعظم ہونے میں. اس کے بعد رب کا ہے، اس کے بعد رحمان اور رحیم.
اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو 3 اسم اعظم آپ کے ہاتھ آ گئے اور الحمدللہ رب العالمین چوتھا. تو سورہ فاتحہ کا ورد اگر آپ جاری رکھیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو ثواب پہنچانا ہو تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی قرآن پڑھ دیں، فلاں سورہ پڑھ دیں، ایک فاتحہ پڑھ دیے گا میرے مرحوم والد کے لیے. اکثر ہم اس طرح دعا کرواتے ہیں نا لوگوں سے، یا ایک سورہ فاتحہ کا ہدیہ بس میں آپ سے طلب کرتا ہوں. تو قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے، ایک سپارہ پڑھنے میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو قرآن پڑھنے میں جو ہے آپ کو کتنے گھنٹے لگ جائیں. لیکن سورہ فاتحہ بمشکل 2-3 منٹ جو ہے آپ کو لگیں گے بسم اللہ کے ساتھ. تو یہ خود ایک 2/3 قرآن کے برابر ہے. یہ خود جو ہے وہ ایک طرح کا خلاصہ ہے، ایک طرح کی جو ہے کتاب قرآن کی ہم پلہ کتاب جو ہے وہ قرار دی گئی ہے. بہرحال یہ اسم اعظم کے حوالے سے تھا. اس کے علاوہ امام کے سامنے ایک دفعہ مسئلہ پیش کیا گیا بادشاہ نے، کہ بلکہ نظر مانی تھی بادشاہ نے کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو کثیر مال خرچ کروں گا. اب بادشاہ ہوتے تو خزانوں کے مالک ہیں لیکن ہوتے کنجوس ہیں طبیعتاً. اب وہ پریشان ہو گیا، کثیر مال کسے کہتے ہیں؟ کسی آدھی سلطنت کو تو نہیں کہتے، ایک شہر ایک ملک کو تو نہیں کہتے، پورے خزانے کو تو نہیں کہتے. تو لوگوں سے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا. تو امام کے پاس گئے تو امام نے کہا کہ کثیر کا مطلب ہے 80، تم 80 درہم خیرات کر دو تو یہ تمہاری نظر پوری ہو گئی. تو لوگوں نے دلیل مانگی کہ کیا دلیل ہے؟ تو امام نے قرآن سے دلیل دی. سورہ آپ کی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ یوم حنین، سورہ مجھے یاد نہیں آ رہا 25ویں آیت ہے سورہ مومنون غالباً. تو سورہ مائدہ آیت نمبر 25. تو امام نے کہا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ یوم حنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کثیر مواقعوں پر اور یوم حنین کے دن کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یوم حنین جنگ کے موقع پر کی، اور اس کے علاوہ بھی جنگیں تھیں جس میں تمہاری مدد کی. تو امام نے بتایا اللہ تعالیٰ نے 80 جنگیں ایسی ہیں جو کفار سے مسلمان لڑے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 80 موقعوں پر الہی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو وہ جنگ جتوا دی. تو کثیر، کثرت کا جو لفظ یہاں کثیر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ 80 پر دلالت کرتا ہے. تو اس لیے امام نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں 80 دینار درہم جو ہیں وہ خرچ کرنی چاہیے یا اپنی جو ہے وہ نظر پوری کرنے کے لیے دینی چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ امام کے جو ہے وہ علمی کمالات تھے، جس سے کبھی تو فائدہ اٹھایا گیا، کبھی نہیں فائدہ اٹھایا گیا. لیکن ہم پھر یہی کہیں گے کہ اس طرح امام علی کو آخری زمانے عمر میں جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا بہترین یعنی بدترین ریگریٹ کیا ہے، افسوس ہوتا ہے نا زندگی کا، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بن جاتا، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بن جاتا، کوئی کہتا ہے میں فلاں امیگریشن لے کے فلاں ملک چلا جاتا، کوئی کہتا ہے کاش فلاں سے میری شادی ہو جاتی. یہ ریگریٹس آف لائف ہے نا، تعصف. امام سے پوچھا گیا آپ کا بدترین ریگریٹ یعنی جو بڑا افسوس ہوتا ہے جس کام کے نہ ہونے کا. تو کوئی ذاتی کام نہیں گنوایا، کیا کہا کہ جتنا مجھے معلوم تھا اتنا لوگوں نے پوچھا نہیں. تو لوگ جو ہیں وہ غیر ضروری، غیر مفید اور بے تکے سوالات میں الجھ رہے ہیں. اس کے بعد جو 11 امام آئے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. مثلا یوں کہ سمجھ لیں کہ کلاس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے، ایک ٹیچر آتا ہے بہت قابل، جو آپ کو پڑھا لکھا کے بہت قابل بنا سکتا ہے، اپنے جیسا، اپنے علم کو آپ تک منتقل کر سکتا ہے، لیکن آپ اس کو تنگ کر کے کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسرا ٹیچر بھیجا جاتا ہے، آپ اس کو بھی تنگ کر کے باہر نکال جاتے ہیں. پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور صرف 11 ٹیچر بھیجے جاتے ہیں آپ کے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پرنسپل کیا کرتا ہے غصے میں آ کر، تم لوگوں کو کوئی ٹیچر نہیں ملے گا، خود پڑھو، خود لکھو، خود سمجھو. بس اس امت کا بھی یہی حال ہے کہ رسول کے بعد پہلے ایک استاد بھیجا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 11 استاد بھیجے، 11 میں سے کسی کی قدر نہیں کی، کسی سے وہ سوال نہیں پوچھے جو پوچھے جانے چاہیے. خود ہمارے چاہنے یعنی امام کے چاہنے والوں نے بھی امام کو اس طرح جسے کہتے ہیں کہ نہیں رکھا جس طرح رکھنا چاہیے، سوائے چند معدود لوگوں کے. اور ایسی ایسی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انسان کا دل جو ہے پھٹ جاتا ہے. کہ چھٹے امام ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو کہا کہ ہمارے والے اتنی بھیڑوں کے برابر بھی نہیں ہیں اصلی چاہنے والے. جب امام چلے گئے تو کسی نے وہ بھیڑیں گننا شروع کی تو وہ کتنی تھیں؟ 17 بھیڑیں. امام نے کہا اتنے بھی نہیں ہیں اصلی حقیقی چاہنے والے. تو اگر امام کی قدردانی کر لیتے، امام کو وہ رتبہ دے دیتے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ہم جو ہیں بڑے مرعوب ہوتے ہیں مغرب کی زندگی سے، مغرب کے سائنسدانوں سے، کہ وہ یہاں پہنچ گئے، وہ وہاں پہنچ گئے. ہمارے جو گیجٹس ہیں، ہمارا جو کیمرہ ہے، ہماری جو لائٹیں ہیں، ہمارا جو AC لگا ہوا ہے، وہ دیکھا جائے مغرب کا مرہونی منت ہے. وہ کیوں ہے کہ ہم نے علم کی طرف توجہ نہیں دی. پہلے تو علم والے امام کی قدردانی نہیں کی، اس کے بعد علم کی قدردانی نہیں کی، یعنی دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا. تو آپ دیکھیں
صحیح راستے پہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ذلیل قوم، سب سے زیادہ رسوا ہونے والی قوم، کہ جو چاہتا ہے آپ کو برا بھلا کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ تو اگر امام کی قدردانی کرتے، امام سے وہ علم حاصل کرتے، تو امام جو ہے زمین پر بیٹھ کر مریخ کے حالات بتا دیتے، یعنی جس کا نبی دنیا میں بیٹھ کر اشارے سے چاند کو جو 2 ٹکڑے کر دے، اتنا تصرف، اتنی حاکمیت، تو وہ مریخ اور کہکشاؤں کے راستے کیوں نہیں؟ مولا کہتے تھے نا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، لیکن ہم نے پوچھا نہیں، ہم تو اپنی بھیڑ بڑکیوں کی فکر میں تھے، ہم تو اپنے سر پہ ہونے والے بالوں کی فکر میں تھے، ہم جو ہیں وہ سوالات جن کا کوئی فائدہ نہیں ان کو حل کرنے کے چکر میں تھے، یا ذاتی مفادات میں الجھے ہوئے تھے۔ تو ابھی میں پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اسٹیفن ہاکنگ ابھی انگلینڈ میں ایک سائنسدان ہے جو گزرا ہے، لوگ بڑے مروب ہیں کہ وہ اتنا بڑا سائنسدان تھا، 76 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا، اور جب وہ 21 سال کا تھا تو اس کو پیرالیسس کا اٹیک ہوا، موٹر نیورون ڈیزیز ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا تھا۔ تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ 2 سال سے زیادہ نہیں جیے گا، اور وہ 50 سال جی گیا۔ ایٹ دا ایج آف 76 اس کا انتقال ہوا، اور اتنا بڑا سائنسدان بنا کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرا بڑا سائنسدان کہلاتا ہے، اور اس کی بات کے آگے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے بگ بینگ تھیوری ایکسپلین کی، پھر اس نے بلیک ہولز کے بارے میں جو ہے انکشافات کیے کہ بلیک ہولز آر ناٹ ڈیڈ، دے آر ریڈیٹنگ سم ریڈیشن، تو اس کی ریڈیشن کا نام ہاکنگ ریڈیشنز اس کے نام پر رکھا گیا۔ 1988 میں اتنا کریٹیکلی ill تھا کہ وینٹیلیٹر پہ تھا، اس کی بیوی کو کہا گیا کہ وینٹیلیٹر ہٹا دیں کیونکہ کوئی ہوپ نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں، بیوی نے کہا نہیں وینٹیلیٹر نہ ہٹائیں شاید بچ جائے، تو ٹریکیوسٹومی کی گئی، اس کی ٹریکیا یہاں سے کاٹی گئی، ٹیوب ڈالی گئی، کسی طرح اس کو جو ہے زندگی جو ہے دوبارہ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے دی۔ پھر اس کی آواز تقریباً چلی گئی، اب وہ کمپیوٹر کے ذریعے بولتا تھا، تو اس کے دونوں پیر مفلوج تھے، اس کا ایک ہاتھ مفلوج تھا، گردن اس کی ٹیڑھی تھی، آواز اس کی اپنی اصلی نہیں تھی، کمپیوٹر کے ذریعے بولتا تھا، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کمپیوٹر سے جو ہے وہ لوگوں کو کنوے کرتا تھا، بہت ساری لکھ بھی نہیں سکتا تھا، ہاتھ پیر مطلب اس کے چلتے ہی نہیں تھے۔ لوگ اس پہ بھی شک کر رہے ہیں کہ یہ بھی شاید انگریزوں کی سازش ہے اور ہمیں جو ہے وہ بیوقوف بنانے کے لیے اس کو رکھا گیا، تو ہم تو ہر چیز کو جو ہے وہ سازش میں، کیونکہ ہم دقت پسند نہیں ہے نا، ہم نہیں چاہتے کسی کی تفصیل میں جائیں، اس کی بگ بینگ تھیوری کیا ہے، کون پڑھے سر میں درد کرے، پھر جو ہے وہ تھیوری آف ایوری تھنگ اس نے نکالی، اس کو کون پڑھے، اس پہ کتاب لکھی گئی، مووی بنی، اس پہ مووی بھی بن چکی، تھیوری آف ایوری تھنگ باقاعدہ اس پہ مووی بنی۔ اچھا اس میں ڈانس وانس گانے شانے نہیں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ہم کیوں دیکھیں، وہ ڈاکیومنٹری ٹائپ کی مووی ہے۔ اچھا اس نے کتاب لکھی بریف ہسٹری آف ٹائم، بلاک بسٹر بک تھی، 1998 میں 1 کروڑ اللہم صلی علی محمد 1998 میں بریف ہسٹری آف ٹائم اس نے لکھی، 1 کروڑ اس کی کاپیاں بکی تھی، 1 کروڑ۔ دنیا میں آج تک اتنی زیادہ تعداد میں کوئی کتاب سیل نہیں ہوئی، بلاک بسٹر بک تھی، 40 لینگویجز میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے۔ آئنسٹائن کے بعد دوسرا بڑا سائنسدان تھا، لیکن بٹ ہی واز ایتھیسٹ، ملحد تھا، خدا پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ جسے کہتے ہیں کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب علم دیتا ہے تکبر آ ہی جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب علم آیا تو اس نے کیا کیا، اس نے کیا کہا، وی کین ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ، اب ہم خدا کا ذہن پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا اور علم آیا تو اس نے کیا کہا، وی کین مینیج دا یونیورس وداؤٹ گاڈ، ہم کائنات خود چلا سکتے ہیں، خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ بچی کہتی ہے نا جب بڑی ہو جاتی ہے، امی آپ کو کیا معلوم آج کل اسکارف کیسا چل رہا ہے، بلیک اسکارف کون پہنتا ہے آج کل، وائٹ اسکارف کون پہنتا ہے، کلرڈ اسکارف چلتے ہیں، امی آپ کے زمانے کا فیشن ہے، یہ مستحبات آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو باپ کے پیر میں جب بیٹے کے پیر میں جب باپ کا جوتا آ جاتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے اب آپ کو کیا معلوم بزنس کیسے کرتے ہیں، بزنس میں حلال حرام یہ آپ کے زمانے میں ہوتا ہوگا۔ تو اسٹیفن ہاکنگ اور اس جیسے سائنسدان بھی یہی ہیں، جب علم آ گیا اور ان کو اسباب پتہ چل گئے تو انہوں نے کیا کہا، وی کین ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ۔ بالکل ایسا بچہ کالے بادل دیکھ کے کہے کہ بارش ہونے والی ہے اور بارش ہو جائے، اور بچہ کہے دیکھا میں نے خدا کا ذہن پڑھ لیا، خدا کیا چاہتا ہے۔ تو اس طرح اسٹیفن ہاکنگ نے تھوڑی سی آگے کی بات کر دی تھی، تو وہ یہ سمجھا کہ اب ہم خدا ہیں، اور خدا نہیں بھی ہیں تو وی کین بیٹ دا گاڈ، اب ہم خدا کو بیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر باپ گھر میں موجود ہے کوئی بات نہیں، اب مجھے گھر کا نظام چلانا ہے، میں جو ہوں باپ کی مرضی پہ نہیں چلوں گا۔ اس بیچارے اسٹیفن ہاکنگ کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور آخر میں اس نے یہ بھی کہا کہ جنت پہ وہ بے وقوف یقین رکھتا ہے جس کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہو۔
تو یہ مسلمان اور یہ خدا پہ یقین رکھنے والے ہیں، جنت دوزخ یہ قبر میں جانے سے ڈرتے ہیں. مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، بس کچھ کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں، اس لیے میں زندہ ہوں، ورنہ مجھے موت سے. تو یہ ہے وہ جرت جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں باہر جاتے ہیں لوگ یا مغربی کلچر سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ ذرا دین سے ہٹ جاتے ہیں. دین سے کیا ہٹ جاتے ہیں؟ شباب حرام، اس کو کہتے ہیں دین سے ہٹنا. جی نہیں، دین سے ہٹنا یہ نہیں. آج کل دین سے ہٹنا کیا ہے؟ ایمان خطرے میں پڑ جانا. کیا خدا ہے بھی یا نہیں؟ یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے ہم کو. جنت ہے بھی یا نہیں؟ ہمارے کالج کے زمانے میں ایک ہمارا دوست ہوا کرتا تھا، کہتا تھا یار ہم لوگ ایگزام سے کتنا ڈرتے ہیں. جب ایگزام ہوتا تھا یار یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، خواہ میں ڈرا رہے تھے. ذرا قیامت بھی آئے گی کچھ بھی نہیں ہوگا، لوگ کہیں خواہ میں ڈرایا، ہم کو بیوقوف بنایا. تو یہ حل ہم شاید یہاں پہ رہتے ہوئے شاید یہ باتیں نہ کرتے ہوں یا نہ سوچتے ہوں، لیکن لٹرلی اس میں کینیڈا، یورپ، امریکہ اور جہاں جہاں یہ لیکچر جو سنا جائے گا ان کے دل سے پوچھیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک دم سے خیال آتا ہے اور پھر ایک دم سے نکل جاتا ہے. ہم کالج، یونیورسٹی، آفس اور بازاروں میں گھومتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید خدا نہیں ہے. تو دیکھو یہ سب لوگ تو ہیں خدا کو نہیں مانتے اور کتنی ترقی کر رہے ہیں، کتنے خوشحال ہیں. اور ہم مسلمان جو خدا کو مانتے ہیں ہم تڑپ رہے ہیں امیگریشن کے لیے، ہم تڑپ رہے ہیں امریکہ اور یورپ جانے کے لیے. کوئی گوروں کی کشتی کی ماری پہ کیوں نہیں الٹتی؟ مسلمانوں کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی کشتی جو ہے وہ اٹلی اور یورپ میں جا کے الٹتی ہے. کیوں؟ یہ امیگریٹ بننے والے تھے، امیگریشن چاہتے تھے، اپنے اپنے ملک سے آئے تھے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، انڈیا سے. تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ حق پر ہیں تو ان لوگوں کو ہماری امیگریشن لینی چاہیے. اس کا مطلب وہ لوگ حق پر ہیں. باتیں تو ہم کرتے ہیں لیکن امیگریشن. تو ایمان خطرے میں ہے اس وقت جو برے حالات ہیں لوگوں کے وہ یہ ہیں کہ ایمان خطرے میں ہے کہ خدا ہے بھی کہ نہیں، آخرت ہے بھی کہ نہیں، یا امام غیبت میں ہے تو پتہ نہیں امام غیبت میں ہے بھی کہ نہیں. مطلب کتنے فرقے خود ہمارے اندر اس طرح بنے ہیں کہ امام زندان میں ہے، امام موسیٰ کاظم واقفیہ فرقہ بن گیا کہ امام زندان میں ہے اور شاید غیبت میں چلے گئے وہاں سے، اور جب وہ ظہور کریں گے تو پھر سلسلہ مزید آگے بڑھے گا. تو انہوں نے امام رضا کو 8واں امام نہیں مانا. بہت سے لوگ تھے، اس میں بیشتر وہ لوگ تھے جنہوں نے خمس کے پیسے دبا کے رکھے ہوئے تھے. امام نے ان کو خمس کے پیسے دیے تھے کہ میرا 8واں آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، وہ تم سے خمس مانگے گا، دے دینا. تو انہوں نے کہا بھائی خمس کے پیسے جو چیز آ جائے پیسے اسپیشلی ہاتھ میں تو کون واپس لوٹاتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ تو زندہ ہے. تو مسلمانوں میں جو فرقے بنے ہیں، جو منحرف ہوئے اس وقت، جیسے رچرڈ ڈاکن ایک بہت بڑا ایتھیسٹ ہے، اس کی بھی کتاب ہے گاڈز ڈیلوژن، خدا کا دھوکہ. وہ بھی بلاک بسٹر بک تھی اپنے زمانے میں، امیزون میں سب سے زیادہ بکی ہے. شاید امیزون میں یہ گاڈز ڈیلوژن سب سے زیادہ فروخت ہوئی ہے، اس کے بعد یہ بریف ہسٹری آف ٹائم سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں فروخت ہوئی ہے. اب یہاں پر آدمی یہ سوچتا ہے اتنے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، اتنے بڑے دانشور ہیں، اتنے بڑے وہ ہیں، تو یہ کیسے منحرف ہو سکتے ہیں اور یہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں. دیکھیں کسی کے علم سے استفادہ کرنا ایک اور بات ہے، لیکن کسی کو رول ماڈل بنانا، کسی کو ہیرو بنانا اور اس کے پیچھے چل پڑنا اور اس کے اعتقاد کو اپنا عقیدہ بنا لینا وہ ایک اور بات ہے. حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس کو حاصل کرو چاہے منافق کے سینے سے لینی پڑے. مولا علی کا قول ہے. پھر یہ بھی کہا کہ حکمت مچھلی کی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح مچھلی پانی میں جب تک نہیں چلی جاتی قرار نہیں پاتی، علم جب تک مومن کے سینے میں نہیں آ جاتا قرار نہیں پاتا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بگ بینگ تھیوری نہ پڑھیں، یہ اسٹیفن ہاکنگ کو نہ پڑھیں، آپ پڑھیں اور کاسمولوجی یا فزکس کے جو بھی تھیوریز اور وہ پیش کیے اس نظریات اس کو حاصل کریں. لیکن کسی نظریے کو، کسی علم کو حاصل کر کے یہ کہنا کہ بس اب میں ہی عقل کل ہوں، نہ کوئی امام، نہ کوئی نبی، بلکہ نہ کوئی خدا، تو یہ انسان کو منحرف کر دیتا ہے. جہاں تک علم کی بات ہے تو سب سے زیادہ علم تو شیطان کو تھا. منحرفین میں سے سب سے زیادہ علم تو شیطان کو تھا، لیکن وہ اسی زعم میں مبتلا ہو گیا کہ میں زیادہ افضل ہوں آدم سے. تو بس یہ اور اس قسم کے سائنسدان اسی زعم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہم مثال دیں گے شداد کی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے، خدا نے پوچھا کہ تم کو سب زیادہ افسوس کب ہوا روح نکالنے کا؟ اس نے کہا اس وقت جب طوفان آیا، ایک دریا میں کشتی الٹی اور ایک تختے پر ماں اور اس کی گود میں بچہ نومولود، تو نے کہا تھا اس ماں کی روح نکال لے. تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیوں روح نکالوں، اس بچے کا کیا ہوگا. کہ اچھا دوسری مرتبہ کب افسوس ہوا؟ کہ دوسری مرتبہ اس وقت افسوس ہوا جب شداد اپنی جنت دیکھنے جا رہا تھا اور اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی عیال میں تھا اور دوسرا پاؤں ہوا میں تھا اور وہ دروازے پر تھا
داخل ہوا ہی چاہتا تھا جنت میں، اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے، وہ اپنی جنت کو نہ دیکھ سکا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا خدا تمہیں کیا دے گا؟ لوگوں نے کہا جنت۔ جنت کیسی ہوتی؟ سونے کے گھر ہوں گے، چاندی کے جو ہے درخت ہوں گے، اور دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں۔ اس نے کہا میں بنواتا ہوں۔ تو اس نے اتنی بڑی جنت بنوائی۔ تو اسرائیل علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ وہ بیچارہ کافر تو تھا، کم از کم دیکھ ہی لیتا۔ تو اللہ نے کہا یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں کی روح تم نے نکالی تھی، یعنی میں نے اس کو عزت دی، میں نے اس کی زندگی بچائی، نہ صرف زندگی بچائی، دولت اور حکومت سے نوازا۔ یہ وہی اسٹیفن ہاکنگ تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 21 سال کی عمر میں، جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ 2 سال جیے گا، 50 سال کی عمر دی، 76، اور ایک عام آدمی نہیں، دنیا کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل، سب سے بڑا سائنسدان بنایا۔ اور وہ دعویٰ کرنے لگا وی کین ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ، وی کین مینیج دا یونیورس وداؤٹ گاڈ۔ اور پیراڈائز پہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ جن کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہو۔ یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا، علم دیا، اور خدا کا مذاق اڑاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، یہ کہتے ہوئے there is no God۔ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹ پہ اور انٹرنیٹ پہ، there is no God۔ اسٹیفن ہاکنگ 2016، اب آتا ہے لکھا ہوا there is no Stephen Hawking God 2018۔ وہ بات اسٹیفن ہاکنگ نے کی تھی، یہ بات خدا کر رہا ہے۔ اس نے کہا تھا خدا نہیں، اب خدا کہہ رہا ہے اسٹیفن نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم ہمارے ائمہ کے پاس بھی تھا، اس سے زیادہ تھا۔ ہمیں جو کیوریوسٹی بھیجی ہوئی ہے، کتنے سال سے، 4 سال ہو گئے اس کو، جو مریخ پہ، تو وہ 4 سال تک وہاں پہ رہے گی اور وہ اس کی فوٹو کھینچ کے بھیجے گی۔ اگر مولا کو موقع دے دیتے، مولا آپ بتائیں مریخ پر کیا ہے؟ پانی ڈھونڈ رہے ہیں نا، پانی مل جائے تو ہم وہاں پہ سکون اختیار کر لیں۔ مولا آپ بتائیں کہ پانی ہے کہ مولا بتا دیتے، مولا جانے کا بھی راستہ بتا دیتے۔ جب مولا خود یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی مذاق میں کوئی تمہیدی، کوئی تمثیلی انداز تھوڑی ہے نا کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں، حقیقی انداز تھا۔ لیکن ہم نے کبھی استفادہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ علم بھی چھوڑا، عالم کو بھی چھوڑا، یعنی معرفت بھی چھوڑی اور امام کو بھی چھوڑا، تو ہم جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور اب جو ہے دنیا کی طرف منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی کے علم سے استفادہ کرنا ہے تو اس کے علم سے استفادہ کیجئے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ وہ عقل کل ہے، یہ نہ سمجھیے کہ جو اس کا وہ ہے جسے کہتے ہیں عقیدہ، وہ صحیح عقیدہ ہے۔ تو دنیا میں خدا کا انکار کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں اکثر کہ جن کو اللہ کچھ دیتا ہے۔ فرعون طاقت کے بلبوتے پر خدا کا انکار کیا، شداد حکومت کے بلبوتے پر خدا کا انکار کیا، قارون دولت کے بلبوتے پر خدا کا انکار کیا، شیطان عبادت کے بلبوتے پر خدا کا انکار کیا، اور اسٹیفن ہاکنگ بلعم باعور علم کے بلبوتے پر خدا کا انکار کیا اور خدا کے مقابلے پر آیا۔ بلعم باعور میں علم کے مقابلے، علم کی وجہ سے خدا کے مقابلے پر آیا، موسیٰ کے مقابلے پر آیا۔ تو علم اگر معرفت الہی کے لیے حاصل کی جائے تو آپ کی معرفت میں حاصل کیا جاتا ہے، آپ کے اضافہ کرتا ہے۔ اور علم اگر اپنی جسے کہتے ہیں کہ قدر و منزلت میں اضافہ کرنے کے لیے کیا جائے تو پھر انسان ایک کمپٹیشن میں آ جاتا ہے جس میں وہ خدا سے بھی نعوذ باللہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں العلم نور، اگر کوئی علم آپ کو ہدایت دے رہا ہے تو وہ حقیقی علم ہے، اگر ہدایت نہیں دے رہا تو وہ معلومات ہے، یا علم تو ہے لیکن آپ اس کو بطور معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث کہ آدمی کے پاس جب تھوڑا سا علم ہوتا ہے اس میں تکبر آ جاتا ہے، جب زیادہ علم ہوتا ہے تو تواضع انکساری آ جاتی ہے، اور جب بہت زیادہ علم ہوتا ہے تو کہتا ہے لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو اسٹیفن ہاکنگ کون سے درجے پہ تھا کہ جس میں تکبر آ گیا؟ تھوڑے سے علم پر، اس کا لیول بہت تھوڑا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہوا۔ اگر اللہ اس کو زندگی دیتا یا وہ خود کوشش کرتا تو اللہ اس کے علم کو بڑھاتا ہے، لیکن وہ چاہتا نہیں تھا، اس نے اسی اسٹیج پہ خدا کا انکار کر دیا، اتنا زیادہ تکبر کا شکار ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم یہاں بھی موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، قرآن کے پڑھنے والوں اور قرآن کے پڑھانے والوں یعنی قرآن و اطرت میں موجود ہے۔ اگر آپ اس کو حاصل کریں اس لیے کہ آپ کی معرفت الہی میں اضافہ ہو اور آپ کائنات کے حقائق کو سمجھیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عوام الناس، ایک خواص الناس، ایک عام لوگ، ایک خاص لوگ۔ عوام الناس معجزات سے متاثر ہوتے ہیں اور خواص الناس علم سے متاثر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے
کہ رسول اللہ نے علم کا بھی مظاہرہ کیا اور معجزات کا بھی. 4000 سے زائد رسول اللہ کی معجزات ہم کو ملتے ہیں. اسی طرح ائمہ کی زندگی میں بھی جس کسی نے علم کا مطالبہ کیا، سوالات پوچھے، امام نے جواب دیا، اور جس کسی نے معجزے کا مطالبہ کیا، امام نے معجزے بھی دکھائے. حتیٰ کہ جب امام مہدی آئیں گے تو بھی کچھ لوگ ان سے علم کا مطالبہ کریں گے، کچھ لوگ ان سے معجزات کا مطالبہ کریں گے، اور امام اس کا برا نہیں منائیں گے اگر کوئی معجزے کا مطالبہ کرے گا. تو امام سے جب علم کے حوالے سے کوئی سوال پوچھا، امام جواب دیتے. امام سے جب کوئی معجزہ طلب کیا، امام معجزہ بھی دکھاتے. کیوں؟ کہ ان کے پاس الہی تائید حاصل تھی. معجزات کے حوالے سے کہتے ہیں. اچھا، اب یہ بات دیکھ لیجئے، ان معجزات میں اور ان علوم میں جن کا بھی تذکرہ کیا گیا، آپ کو انبیاء کی جھلک نظر آئی، ائمہ کی جو دیگر ائمہ جو گزرے ہیں اس کی بھی جھلک نظر آئی. اسی طرح امام کے معجزات میں بھی ہمیں انبیاء کی جھلک نظر آتی ہے. امام کے معجزات میں رسول اللہ کی جھلک نظر آتی ہے، اور ہر امام میں سابقہ ائمہ کے معجزات کی جھلک نظر آتی ہے. اب میں چند معجزات کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، اس کو کمپیئر کیجئے، تقابل کیجئے گزرے ہوئے انبیاء سے، رسول اللہ سے جس کے یہ جانشین اور وارث تھے، اور دیگر ائمہ جو امام نبی علیہ السلام سے پہلے گزرے. مثلا امام کے پاس ابو ہاشم آئے اور کہنے لگے امام فقر فاقر کا شکار ہوں، کچھ مدد کیجئے. امام نے مٹھی میں ریت لی اور ان کے دامن میں ڈال دی. جب ابو ہاشم نے دیکھا تو وہ مٹی جو ہے وہ سونا بن چکی تھی، مٹی جو ہے وہ سونا بن چکی تھی. اچھا، اس قسم کا واقعہ خود رسول اللہ امام علی سے بھی ملتا ہے. جب مقداد آئے اور فقر و فاقے کی شکایت کی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک پتھر لیا، ان کو دیا، اور وہ پتھر جو ہے سونا بن گیا. مماثلت، مشابہت کتنی زیادہ ہے. اسی طرح امام کو غیب کا علم ہوتا تھا اور وہ مطمئن کر دیا کرتے تھے. یونس نقاش ایک پڑوسی تھا ان کا، اور نگینے پہ کندہ کاری کیا کرتا، لکھا کرتا تھا. تو رئیس نے کہا کہ بھئی یہ ہیرا ہے اور اس پہ کچھ لکھ دو. کچھ روایتوں میں ہے کہ 2 بیٹوں کے درمیان مسئلہ ہو گیا، 2 کنیزوں کے درمیان. تو جو ہے وہ یونس نقاش جب لے کے گیا تو وہ نگینہ اس کے ہاتھ سے گر کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور وہ امام کے پاس بھاگے بھاگے آئے، کہنے لگے بادشاہ نے جو ہے مجھے ایک ہیرا دیا تھا، اس پہ کچھ لکھنا تھا نگینہ، اور وہ ٹوٹ گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. امام نے کہا فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا. تو بادشاہ وقت نے بلایا، پھر امام کے پاس بھی بھاگتے ہوئے کہنے لگے تم جاؤ، جو وہ کہے خاموشی سے سن کے آ جانا. تو یہ گئے تو بادشاہ نے کہا کہ تم کو میں نے ہیرا دیا تھا. کہنے لگے تمہارا کام ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں، ابھی ہو رہا ہے، نامکمل ہے کام. تو بادشاہ نے کہا کہ میرے 2 بیٹوں یا 2 کنیزوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، تم ایسا کرو اس نگینے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو اور دونوں میں الگ الگ نام لکھ کے لے آؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں لکھ کے لے آؤں گا. تو امام نے جو علم غیب، یہ کیا تھا؟ امام کا علم غیب. اگر وہ فرض کر لیں گھبراہٹ میں اس کا اظہار کر دیتا تو بادشاہ کی سزا کا جو ہے وہ نشانہ بنتا. اچھا، اسی درود پڑھ دیں محمد علی محمد اللہ صلی اللہ. امام کی بظاہر جو حالت تھی اور جو مظالم ان پہ ڈھائے جاتے تھے اور جو قلیل مقدار میں لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے بڑے مظلوم ہیں، بے یار و مددگار کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. اور بادشاہ اس حقیقت کے باوجود کہ کوئی بہت زیادہ فوج نہیں رکھتے، ان کی جاسوسی کروایا کرتا تھا. امیر المومنین اور اہل بیت کے ساتھ کیا کیا گیا کہ باغ فتح بھی ان کے پاس نہیں رہنے دیا گیا کہ کہیں اس پہ کام کرنے والوں کی ایک چھوٹی سی فوج نہ تیار کر لے. ان لوگوں کو زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہے، الہی فوج ان کے ساتھ ہے. تو ایک دفعہ بادشاہ نے جو ہے ان کو ایک بڑے کھلے میدان میں بلایا اور اپنے 90,000 کی فوج کی مارچ دکھائی کہ امام جو ہے وہ پریشان ہو کے کہیں کہ میں تمہارا جو ہوں وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور یہ بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی طاقت ہے. تو امام نے کچھ نہیں کہا اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اب دیکھو. تو پتہ چلا کہ آسمان سے لے کے زمین تک خدائی فوج جو عجیب و غریب حلیے کے تھے، عام انسان تو نہیں تھے، پوری خلا مشرق سے لے کے مغرب تک بھری ہوئی تھی. اب آپ بتائیں 90,000 کی فوج کہاں ہے، لاکھوں کروڑوں کی فوج کہاں. امام نے کہا کہ دیکھو، کہتے ہیں وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو پھر ہوش میں لایا گیا. تو امام نے کہا کہ دیکھو، ہم کسی کے خلاف جو ہے وہ جارحانہ الزام نہیں رکھتے اور ہماری نظر دنیا پر نہیں ہے. تو یہ امام کو ذلیل اور ان کی اہانت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا. ایک دفعہ کہتے ہیں ہندی جادوگر کو بلایا
اس نے کہا امام کا جادو سے کیا مقابلہ، اور امام جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو ہندو جادوگر کو اس نے اشارہ کر دیا کہ تم ان کے ساتھ بیٹھنا اور جتنا ذلیل کر سکتے ہو نعوذ باللہ کرنا. تو انہوں نے جب اپنا ہاتھ روٹی کی طرف بڑھایا تو جادوگر نے اشارہ کیا، روٹی اوپر اڑ گئی. امام خاموش ہو گیا، کچھ نہیں کہا. پھر دوسری طرف بڑھایا، اس نے یہ حرکت کی، روٹی اوپر اڑ گئی، امام کا ہاتھ نہیں پہنچا. پھر تیسری مرتبہ اس نے یہ کیا تو امام نے انگلی کے اشارے سے دیوار پہ لگے ہوئے قالین کی طرف اشارہ کیا، اور اس پہ جو تصویر بنی ہوئی تھی شیر کی وہ اصلی شیر میں تبدیل ہو گئی اور اس جادوگر کو ہڑپ کر گئی. ابھی دیکھیے جو ہے متوکل جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ وہ جادوگر کا ہے، کہنے لگا وہ تو شیر کھا گیا. کہنے لگا اس کو واپس کر دیں. کہنے لگے کہ کیا موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کو اگلا تھا؟ یہ امام نے بتلا دیا کہ لکل فرعون موسیٰ، تو تم فرعون میں موسیٰ ہو. تو ہم انبیاء کے بارے سے تو ہمارے معجزات بھی انبیاء جیسے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک عورت آئی متوکل کے پاس اور کہنے لگی کہ میں جو ہوں زینب ہوں، بی بی زینب. انہوں نے کہا کہ بھائی کیسے؟ کہنے لگے بس ہر 50 سال بعد اللہ مجھے جوان کر دیتا ہے. اب اس زمانے میں DNA ٹیسٹ، فنگر پرنٹ، بلڈ ٹیسٹ یہ سب تو ہوتے نہیں تھے. کریں امام بتائیں آپ. تو امام نے کہا اس کو درندے کے سامنے ڈال دو، اگر درندے نے کھا لیا تو یہ زینب نہیں ہے، کیونکہ ہم اہل بیت کو درندے کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے. تو کسی نے کان میں کہہ دیا متوکل کے امام کو خود ڈال دو، اگر شیر کھا گیا تو صحیح ہے، ہمارا جو ہے کام ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ خود چلے جائیں گے کوئی بات نہیں. تو وہ پنجرے میں گئے. جیسے ہی پنجرے میں گئے تو شیر آ کے ان کے قدم بوسی کرنے لگا، لوٹنے لگا. تو اللہم صلی امام بتانا چاہ رہے تھے کہ حیوان حتیٰ کہ درندوں کو بھی ہماری معرفت ہے. اگر معرفت نہیں تو تجھ جیسے شقی القلب جسے کہتے ہیں کہ انسان کو نہیں. اچھا امام کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دینی مسائل بھی حل کرتے، خاندانی جھگڑے ان کو بھی نمٹاتے، بادشاہ کے مسائل کو. اور پھر یوں سمجھ لیے وہ جیسے کمپنی کا باس ہوتا ہے نا، اس کا بھی کردار ادا کرتے تھے. کوئی قرض لینا ہو کسی کو وہ امام کے پاس آ جاتا تھا، امام کو کچھ پیسے چاہیے، یہ بھی مسئلہ حل کرو. یہ بھی امام کے، اگر نہ کریں تو بھی آپ امام نہیں ہیں، کوئی مجھے صحیح مسئلہ حل کر دیں. تو ایک دفعہ ایک شخص آیا، لیکن آپ دیکھیں امام کے مسئلے حل کرنے کا انداز اور اس سے نکلنے والے پیغامات. امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں کوفے کے رہنے والا ہوں اور آپ کے جد کا جو ہے وہ چاہنے والا ہوں. تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ایک رقعہ لکھتا ہوں اور یہ لکھتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ پیسے دوں گا، یہ رقعہ تم فلاں جگہ پہ لانا جب میں فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. تو اس نے وہ رقعہ، وہ پرچی اپنے پاس رکھ لی. جب وہ گیا تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور امام ان کے درمیان براجمان تھے. اس نے کہا کہ یا امام آپ کے ذمے میرے اوپر کچھ پیسے ہیں، یعنی آپ کو کچھ پیسے مجھے دینے ہیں. امام نے ثبوت مانگا، اس نے وہ پرچی نکال کے دے دی کہ یہ آپ کی پرچی، آپ کی تحریر ہے. امام نے کہا ہاں. تو امام شرمندہ ہوئے لوگوں کے سامنے، مطلب وہ حقیقی شرمندہ تو نہیں ہوئے لیکن لوگوں کو بتانا مقصود تھا. تو امام نے کہا کہ ہاں میرے ذمے پیسے ہیں، مجھے تمہیں دینے ہیں، لیکن میرے پاس ابھی ہے نہیں، میں کچھ دنوں کے بعد دے سکتا ہوں. اچھا متوکل اور جس طرح مامون، معتصم، یہ سب کس طرح کے لوگ تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ دشمنی بھی کریں اور امام پر اکرام احسان بھی کریں، تاکہ امام جو ہے احسان تلے دب جائیں. دوسری طرف ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ بھئی امام پر احسان کرنے والے لوگ ان کو قتل کیسے کر سکتے ہیں. تو متوکل کو جب پتہ چلا تو متوکل نے 30,000 درہم اس شخص کو پہنچائے، کیونکہ پبلک ہو گئی تھی بات، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ امام نے نمبر 1 متوکل کی اس سازش سے فائدہ اٹھایا جو امام کے لیے اس نے بچھایا تھا. ایک آدمی کو بھلا ہو گیا اس کی ظاہری محبت کی وجہ سے جو امام کے سامنے وہ جس کا اظہار کرتا تھا. نمبر 2 امام کے اس معجزے میں حضرت خضر علیہ السلام کی شباہت آتی ہے. ایک دفعہ خضر علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا کہ آپ مجھے بزرگ نظر آتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ آپ لوگوں کو مال تقسیم کر رہے ہیں، مجھے بھی کچھ دیجیے. تو خضر علیہ السلام نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کہ نہیں مجھے آپ کچھ دیجیے. کہ میں ایسا کروں مجھے اس بازار میں بطور غلام بیچ دو. کہ یہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں کوئی بات نہیں، تم پیسے چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ تم خالی حج جاؤ. تو بیچ دیا. جب بیچ دیا تو ایک شخص نے 400 درہم کا خرید لیا. جب وہ لے کے گیا تو گھر میں لا کے بٹھا دیا. خضر نے کہا میں آپ کا غلام ہوں، کوئی حکم دیجیے. کہنے لگا میں کیسے حکم دوں، ماشاء اللہ آپ کی ہیبت اتنی ہے، بزرگ ہیں آپ.
میرا دل نہیں چاہتا آپ کو حکم دوں. دوسرے دن پھر اس نے کہا, خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکم دیجیے. نہیں میں تمہیں حکم نہیں دوں, مجھے پتہ نہیں جی نہیں چاہتا تمہیں حکم دینے کا, تم کچھ ہو, مجھے شک ہے. تو نہیں کچھ تو کہیے. چلے اچھا ٹھیک ہے, میں سفر پہ جا رہا ہوں, یہ اینٹیں جو ہے وہ فلاں جگہ پہ رکھ دینا. جب واپس آیا تو انہوں نے اس ترتیب سے رکھی کہ وہ محل نما گھر بن گیا. انہوں نے کہا یہ کیا کیا, آپ نے تو کہا تھا کہ اینٹ ایک جگہ پہ رکھ دینا, تو میں نے اس ترتیب سے رکھ دی کہ وہ گھر بن گیا. کہ لیکن سچ بتاؤ تم کون ہو؟ تو پھر خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ شخص جو ہے خالی ہاتھ میرے در سے واپس جائے. تو امام نے بھی نعوذ باللہ اپنی اہانت ذلت برداشت کی لوگوں کے سامنے کہ میں اس کا مقروض ہوں. گویا مقروض نہیں دے, مجھے پیسے دینے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, غربت کا شکار ہوں, لیکن اس شخص کا جو ہے وہ کام بنا دیا. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی امام سے پیسے لے لیں, ہمارا کام بن جائے, لیکن امام اس کے ساتھ یہ بتلا دینا چاہتے تھے کہ پیسہ اہم نہیں, پیسے بھی زیادہ اہم چیز ہے. مثلا امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں جو ہوں فقر و فاقے کا شکار ہوں, تو امام نہیں, بلکہ وہ کچھ کہنے سے پہلے امام نے غیب سے پہچان لیا کیا چاہتا تھا. امام نے کہا کہ دیکھو تم جس چیز کے لیے آئے ہو اس سے زیادہ اہم ایمان ہے. بلکہ امام نے گفتگو اس طرح شروع کی کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہو. کہ میں سمجھا نہیں. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان دیا ہے جس کی وجہ سے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. کہ ہاں. اچھا یہ بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کی دی گئی عافیت کا تذکرہ شکریہ ادا کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عافیت دی ہے جس کی وجہ سے تم حادثات سے, بیماریوں سے, نقصان سے بچے ہوئے ہو. تو وہ پھر شرمندہ ہوا. کہنا اچھا تم قناعت کا شکر ادا کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. قناعت ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو عزت گنوانے سے محفوظ رکھتی ہے. آدمی کسی کے سامنے کچھ مانگے تو عزت چلی جاتی ہے نا. امام یہ بتلانا ان کا مقصود تھا کہ قناعت بہت بڑی دولت ہے, اور قناعت سے زیادہ عافیت اہم ہے, بڑی دولت ہے, اور عافیت سے زیادہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اور دولت جو پیسہ ہے وہ ان سب کے بعد میں آتا ہے. تو سب سے پہلے انسان کو اپنی ایمان کی فکر ہونی چاہیے, پھر عافیت کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر سلامت رکھے, صحت دے, کوئی دشمنانی کسی کے ساتھ نہ ہو, کوئی نقصان نہ پہنچائے, کوئی خوف محسوس نہ ہو. اس کے بعد قناعت دے کہ جو کچھ ہے اس پہ آدمی صبر و شکر کر لے. اس کے بعد پیسے. پھر وہ صاحب ابو ہاشم جانا ہی چاہتے تھے کہ امام نے پھر اپنے پاس سے 100 دینار ان کے ہاتھ میں رکھے. ہم ہوتے تو کہتے ہیں امام کم ٹو دا پوائنٹ, مطلب کی بات کیجیے, جس کے لیے آیا ہوں وہ دے دیجیے, چھوڑیے. دیکھیے یہی طریقہ, یہی سنت رسول نے بی بی سیدہ کے ساتھ رکھا. جب وہ غلام کنیز لینے آئی تو بی بی نے, رسول نے کیا کہا, میں تمہیں اس سے اچھی چیز دیتا ہوں, اور تصویر فاطمہ زہرا دی جو آج تک مومنین کے کام آ رہا ہے. بی بی کے تو بعد میں کام آئے گا, مومنین کے کام آ رہا ہے. کہ ایک مرتبہ پڑھیں آپ 2 رکعت نفل کا ثواب 1000 رکعت کے برابر پڑ جاتا ہے. مطلب ہم جو سمجھتے ہیں کہ درہم و دینار, حکومت, مقام, مرتبہ یہ بہت بڑی چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سلمان علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے تو دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ, سلمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا نعمت, کیا حکومت دی ہے. سلمان علیہ السلام نے فوراً اپنا قالین رکوایا, نیچے اترے اور یہ کہا کہ تم نے جو یہ سبحان اللہ کہا ہے نا, یہ میری تمام حکومت سے زیادہ افضل ہے. تو یہ امام نقی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے کچھ نگینے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. علمی کمالات اور کرامات. خواہش تھی کہ آپ کے سامنے ان کے کچھ اقوال حکیمانہ بھی پیش کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان, عافیت اور قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرتے دم تک اہل بیت کی محبت پر قائم رکھ, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على پرنٹ آؤٹ اس دفعہ مل گیا. آپ لوگ انتظار میں تھے پرنٹ آؤٹ کے؟ اچھا ٹھیک ہے, اگلی دفعہ انشاءاللہ میں لے آؤں گا. اصل میں میرا کل بھی درس ہے تو کل کا چاہیے پرنٹ آؤٹ تو مل جائے گا, تو اس وجہ سے میں نہیں تیار کر سکا. انشاءاللہ اگلے ہفتے کوشش کروں گا جب بھی آیا تو اس کا بھی پرنٹ آؤٹ ساتھ لے کر آؤں. سر آپ نے کہا اللہ پڑھنے سے وہ ہوتے ہیں, کتنی بار پڑھیں گے یا اللہ؟ اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے, بس جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ. اللہ پڑھیں گے یا اللہ؟ اللہ اللہ جو ہے وہ اس میں اعظم ہے, تو جتنی مرتبہ بھی پڑھیں وہ ایک آپ کے اندر ایک طاقت اور قوت پیدا کرے گا. سر پلیز اس کا پرنٹ آؤٹ لے آئیے گا, کیونکہ جو آپ نے وہ بتایا نا کہ سورہ فاتحہ میں یہ ورڈس نہیں آتے, اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اچھا ریٹرن میں ہونا. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ.
جی بولیں. بتائیے کہ جو بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو دعائیں ہیں جو ہم اپنے پڑھتے ہیں بعض دفعہ ہمیں علم نہیں ہوتا اور ہم لائبریری میں پڑھتے ہیں. کوئی ایسی دعا بھی ہوتی ہے کہ ہم صرف دعائیں یہ تشکیل ہے یا دعائیں ویسے پڑھنی ہے تو ہم ڈیلی رات میں بہت سے پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح سے پوچھ لیتا ہے کہ ہمیں کبھی لگ رہا ہو کہ نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں اس طرح سے دعاؤں کے. دیکھیں دعا کے نگیٹو اثرات تو نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دعا کی وجہ سے جو تھکن آپ کے اوپر ہو تو آدمی میں تھوڑی سی چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, بعض اوقات جس کام کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ کام نہیں ہوتا تو اس وجہ سے بھی بدگمانی خدا سے سوء ظن پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ 2 چیزیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کا ماشاء اللہ روٹین ہے, فجر پڑھتے ہیں, سورہ یاسین کا ہے, زیارت عاشورہ کا ہے. دیکھیں مولا کی ایک حدیث یاد رکھیں کہ جب تمہاری طبیعت تھکن کا شکار ہو تو واجبات پر اکتفا کرو. تو نوافل نہ پڑھیں, آپ مستحب دعائیں نہ پڑھیں, دعائیں کمائن نہ پڑھیں, لیکن جب آپ طبیعت آمادہ ہے تو پڑھیں. نہیں جب آپ خوش ہوں اور خوشی خوشی کوئی کام کریں. ماں امی اکثر کہتی ہیں کہ بیٹا تم جا کے ٹی وی دیکھو, تمہیں کوئی ضرورت نہیں کچن میں آنے کی, تمہارا دل نہیں ہے کام میں. یا بچے کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ابھی نہ پڑھو, تم پہلے PSL دیکھ لو, آخری اوور ہے, اس کے بعد پڑھ لینا. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ بند کر دیں, نہ پڑھیں, بجائے اس کی کہ آپ زبردستی جسے کہتے ہیں نا دعا ہے یا کوئی دعا لے کے پڑھ رہے ہیں, کب ختم ہوگی, پیش گر رہے ہیں. بہتر ہے آپ کہ آپ نہ پڑھیں. اس میں اللہ کوئی برا نہیں منائے گا کیونکہ یہ مستحب عمل ہے. ہاں واجب عمل آپ کو کرنا ہے تو اس کو روک دیں 1 آدھ دن 2 دن, پھر آپ کو خود طلب ہوگی. جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے تب روک دیتے ہیں. تو 5ویں امام کہتے ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے جو قلیل ہو طویل المدت ہو. کبھی بھی کسی ایسے کام کو نہ اٹھائیں کہ میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھوں گی. تو ظاہر سی بات ہے کیسے پڑھیں گے آپ. سورہ یاسین چلیں ٹھیک ہے 5-10 منٹ کی آپ پڑھ لیں, ہمیشہ چھوٹا کام ہو. کبھی یہ نہ کہیں کہ عموماً ہم اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ بعض وقت یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں, یا اپنے اندر بھی ایک آدمی تکبر غرور کر رہا ہوتا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں, روزانہ پڑھ رہا ہوں, لوگوں کو بتائے بغیر. یہ بھی ایک تکبر, اس کو ہم کہتے ہیں عجب کہتے ہیں, اپنی عبادت پہ گھمنڈ, لوگوں کے سامنے نہیں خود اپنے طور پہ. تو نہ کریں, کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ کو تھکن ایسا چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے یا غلط قسم کے خیالات آ رہے ہیں کہ اللہ نے ابھی تک میری نہیں سنی, گیپ دے کے دوبارہ اس کو شروع کر دیں. ایک درود پڑھ دیں محمد پر. اللہ جل اللہ جل یا مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل ماسٹر اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل